ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول وہیں ایک گلاب محبتوں کا، جس کی رائٹر ہے فوزیہ غزل۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ کیا ہے یہ؟ فائل بڑی زور سے اس کے آگے پٹ ہی گئی تھی۔ فائل ہے سر۔ اس نے سوچا کہ شاید باس کو بھول گیا ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں، اس لیے وثوق سے تصدیق کی۔ مس کبیسہ ملک، یہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو میں نے کون سی فائل لانے کو کہا تھا، کچھ یاد ہے؟ اور یہی تو کبیسہ ملک کی پرابلم تھی کہ اسے کہی گئی بات فوراً بھول جاتی تھی۔ یہ تو پھر فائل تھی جو اسے دفتری الماری میں ٹھونسی ہوئی فائلوں کے پلندے سے برآمد کرنی تھی، اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوئی وہ مذکورہ فائل کا نام بھول چکی تھی، لیکن خالی ہاتھ جا کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا روحان ملک کے کڑے تیوروں کو مزید تیش دلانا تھا۔ سو وہ کوئی اور فائل اٹھا کر لے آئی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں ہے؟ درشتگی سے پوچھا گیا۔ سر آپ نے یہی فائل کہی تھی، وہ مصر تھی۔ مس کبیسہ ملک صاحبہ، آپ سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی اور دماغ حاضر رکھا کریں، لیکن آپ کو فضول قسم کے خیالوں سے فرصت ملے تو کام کریں نا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہر وقت رہتی کہاں ہیں؟ کام تو آپ سے ہوتا نہیں، اور یہ ملازمت آپ نے محض مجھے زج کرنے کے لیے کی ہے۔ کل سے آپ کو کہا ہوا ہے کہ لغاری اینڈ سنس کی فائل لا کر دیں تاکہ ان کے حساب و واجبات چیک کر کے آج کی بزنس میٹنگ میں نئے کانٹریکٹ پر سائن ہو، اور شام 4 بجے سے قبل ہماری کمپنی کی طرف سے یہ فائل مکمل کر کے ہر صورت انہیں بھجوانی ہے۔ لیکن آپ اتنی کن ذہن اور غبی دماغ کی مالک ہیں کہ اب 2 دن بعد یہ 3 سال پرانی فائل اٹھا کر چلی آئی ہیں۔ روحان ملک نے اسے غصے سے کہا تو سر جھکایا، آنکھیں نیچے کیے، پلکیں جھپک جھپک کر وہ آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ تلخ اور طنزیہ انداز میں بولا، جتنا وقت آپ اس اچھے بھلے چہرے پر نقش و نگار بنا کر اسے بگاڑنے میں مصروف کرتی ہیں، اگر وہی وقت اور دھیان اپنے کام پر دے تو بہت سو کا بھلا ہو جائے۔ کبیسہ ملک کے آنسو رخساروں پر پھسل آئے، چہرے پر ہر درجہ شرمساری تھی۔ اگر وہ تنہائی میں اسے اتنی ڈانٹ پلاتا تو اسے اتنا محسوس نہ ہوتا کہ پھر تو وہ خود اسے بہت کچھ سنا دیتی، لیکن اپنے دوست کے سامنے آفس میں بلا کر خصوصی طور پر ڈانٹنا اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر شیشے کے دروازے کے باہر آفس کے دوسرے لوگ بھی کافی دیر سے اس کے درگت بنتے دیکھ کر متوجہ ہو گئے تھے۔ ٹیبل کے دائیں طرف چیئر پر بیٹھا روحان ملک کا گہرا دوست عمار پچھتا رہا تھا کہ وہ کیوں اس وقت آ گیا۔ اس کی موجودگی کے باعث بیچاری لڑکی مزید شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ روحان ملک نے بے رخی سے کہا تو وہ جو اب تک کھڑی اس کی جھاڑ سے فیضیاب ہو رہی تھی فوراً سے پیشتر باہر نکلی، اور اس کے رخساروں پر پھیلتے پھسلتے آنسو عمار کو ڈسٹرب کر گئے۔ وہ جو خاموش بیٹھا تھا اٹھ کر روحان ملک کے پاس آیا اور افسوس بھری آواز میں بولا، انتہائی ظالم اور سخت قسم کے باس ہو تم۔ انکل ٹھیک کہتے کہ جب سے تم نے آفس باقاعدہ طور پر جوائن کیا ہے پورے عملے کا خون خشک کیا ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی اس بیچاری کو میرے سامنے خصوصی طور پر بلا کر ڈانٹنے کی؟ تم نہیں جانتے یار، تنگ آ گیا ہوں میں۔ موصوفہ میری موجودگی میں کام کرتے ہوئے بدحواسیوں کا شکار ہوتی رہتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ مجھے اپنے کام میں کوتاہی بالکل پسند نہیں ہے، جبکہ یہ محترمہ کوتاہیوں کا مجموعہ ہے۔ روحان ملک کا انداز اکتاہٹ بھرا تھا۔ اگر وہ اس قدر کوتاہیاں کرتی ہے تو تم نے اسے اپنی اتنی اہم پوسٹ پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ عمار نے حیران ہو کر پوچھا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہے موصوفہ۔ ان دنوں BA کے ایگزام دے کر ریسٹ پر ہیں۔ ان کے والد بچپن کے دوست ہیں پاپا کے، اور انہی کی سفارش پر یہ میرے آفس میں موجود ہیں۔ اگر تم ان کا تعلیمی ریکارڈ دیکھو تو دنگ رہ جاؤ۔ O لیول، A لیول، CCA، ہر دفعہ فرسٹ کلاس، فرسٹ پوزیشن ہے۔ پتہ نہیں یار، امتحانی مراکز میں لکھتے ہوئے کبھی ایسی خالی الذہنی کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ سارا نزلہ میرے آفس میں گرنا تھا۔ ویسے خواتین کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے تمہیں ذرا احتیاط اور نرم روی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص کر اس وقت جب سامنے کبیسہ ملک جیسی خوبصورت اور اٹریکٹیو لڑکی موجود ہو۔ عمار کے توصیفی انداز پر اس نے روحان ملک نے کہا، اپنے جذبات، زبان اور دل پر کنٹرول رکھو۔ موصوفہ آنے والے دنوں میں تمہاری بھابھی کے درجے پر فائز ہونے والی ہیں۔ اوہ نہیں، وہ اچھلا، مجھے ابرار بھائی سے ایسی امید نہیں تھی کہ اچھی خاصی سمارٹ بیوی اور 4 بچوں کی موجودگی میں یہ نامعقول حرکت کریں گے، جبکہ ایسے خوبصورت حادثے کے لیے میں موجود ہوں۔ انہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ گھامڑ میں تمہارے ابرار بھائی کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، روحان نے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پر چڑھ کر کہا تو عمار بھویں اچکا کر بولا،
اس سے اتنا اہم رشتہ بنانے کا طے کر رکھا ہے تو پھر یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ بیچاری کو آفس بلا کر ذلیل کرنا، بات بات پر ڈانٹنا، یہ سب کرنے کے بعد وہ تم سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ وہ آلریڈی راضی ہے اور ہماری باقاعدہ انگیجمنٹ ہو چکی ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ تو عمار نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھے۔ مجھے بتائے بغیر منگنی شدہ ہو گئے؟ گردن تو چھوڑو یار، تم کینیڈا گئے ہوئے تھے، پرسوں ہی تو آئے ہو اور آج میں بتا رہا ہوں۔ عمار واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تو اسے دیکھتے ہوئے الجھن امیز آواز میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری منگیتر ہوتے ہوئے وہ اتنے آرام سے تمہاری ڈانٹ کیسے سہ لیتی ہے، بلکہ میرے خیال کے مطابق تو اسے یہ تمام اشیاء اٹھا کر تمہارے سر پر مارنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے شوہر کو ایسے بے عزت تو نہیں کر سکتی نا، جبکہ آفس کے لوگ ہمارے ریلیشن کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ روحان نے کرسی کے بیک سے سر ٹکاتے ہوئے آرام سے کہا تو عمار کے تیور یکایک جارحانہ ہو گئے۔ اس نے میز کے ایک طرف رکھی فائلیں اس کے سر پر دے ماری اور تیز آواز میں بولا، کمینے بریکیں لگا لگا کر بتا رہا ہے، اب کچھ دیر بعد کہہ دینا کہ تمہارے بچے بھی ہیں۔ یار انکل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اچانک ہارٹ پرابلم سے، تو جلدی سے نکاح کرنا پڑا، ابھی 2 ہفتے قبل ہی ہوا ہے۔ روحان نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم بیٹھے، میں کافی منگواتا ہوں۔ بکو مت، خود پی لینا، میں جا رہا ہوں۔ پلیز عمار ناراض مت ہو، وہ بے بسی سے بولا۔ شٹ اپ، بات مت کرو مجھ سے، وہ غصے سے کہتا باہر نکلا تو روحان نے دونوں ہاتھوں میں سر دے لیا۔ ابھی گھر جا کے کبیسہ کی لگائی گئی شکایتوں کا نتیجہ بھی بھگتنا تھا۔ اس نے بےچارگی سے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور مسلسل بجتی فون کی بیل پر سرد سانس کھینچ کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم آنٹی، کبیسہ کی امی بات کر رہی تھی، اسی لیے وہ بہت سلجھے انداز میں بول رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے کھانا کھلا دوں گا۔ جی اوکے، اللہ حافظ۔ ریسیور رکھ کر اس نے کچھ سوچتے ہوئے باہر جھانکا تو کبیسہ جھرجھر بہتے آنسو پوچھتے ہوئے کچھ لکھ رہی تھی۔ روحان ملک کو پچھتاوا سا ہوا، اسے روتے دیکھ کر اس نے پہلے تو اپنے مینیجر کو بلا کر لغاری اینڈ سنس کی فائل لانے کو کہا۔ فائل لے کر اس کو چیک کر کے مینیجر کو ضروری ہدایات دی اور انٹرکام کا بٹن دبا کر دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے بولا، کبیسہ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کہیں باہر لنچ کرتے ہیں۔ بات مت کریں مجھ سے اور اپنی یہ نوازشیں کسی اور پر کریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے گھراتے ہوئے کہہ کر ریسیور پٹکا تو روحان چل ہمیں ٹو ٹو کرتے ریسیور کو گھورتا رہا، پھر دوبارہ بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا۔ کبیسہ فون بند مت کرنا، آرام سے میری بات سنو، اس آسان سے بولا۔ چین نہیں آپ کو، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ آفس میں آؤ، مجھے تم سے ایکسکیوز کرنا ہے۔ نہیں آنا ہے مجھے، آرام سے بیٹھے رہیے، کہہ کر اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا تو وہ پیون کو بلا کر بولا، مس کبیسہ ملک کو فوراً آفس بھیجو اور اگلے گھنٹے تک مجھے قطعی ڈسٹرب نہ کرنا، اگر کوئی ملنے آئے تو کہہ دینا صاحب میٹنگ میں۔ پیون مؤدب انداز میں حکم سن کر باہر نکلا۔ روحان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور نظریں دروازے پر جما دی۔ میڈم آپ کو باس آفس میں طلب کر رہے ہیں۔ وہ جلتی ہوئی اٹھی اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوئی۔ پہلے کم بے عزتی کی تھی آپ نے، جو دوبارہ طلب فرمایا ہے؟ خود سے اس کا لہجہ نہایت مہذب ہو جاتا تھا۔ لائٹ پرپل کلر کا ماڈرن ڈریس پہنے، غصے سے سرخ ہوتی، تیکھی ناک اور شربتی آنکھوں میں تیش کی لہر لیے بگڑے تیوروں کے ساتھ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوری یار، مجھے معاف کر دو، مجھے اچانک غصہ آ گیا تھا، روحان اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا صرف یہی کہنے کے لیے بلایا ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بیگ پر بنے کمرے کے سمت بڑھا جو وہ ضرورتاً خرابی طبیعت کی بنا پر استعمال کرتا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ چٹک کر بولی، یہیں کہیے کیا کہنا ہے؟ یہاں تو تقریر کرنے والے انداز میں بول کر تم پورے آفس کے عملے کو سنا رہی ہو۔ اپنی عزت کی تو بڑی فکر ہے، اور جو مجھے اتنا کچھ سنا ہے کسی کے سامنے میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ تم آہستہ آواز میں بات نہیں کر سکتی ہو؟ اس کے چلا کر بولنے پر وہ جلایا۔ اپنے لہجے پر بھی کبھی غور فرما لیا کریں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ کمرے میں چل کر بات کرو۔ مجھے پتا ہے کہ بولتے وقت تمہارے گلے میں لاؤڈ سپیکر فٹ ہوتا ہے، تم سکون سے بات کرو تو کیا ہو جائے گا؟ سکون یا بے سکونی، مجھے کسی بھی انداز سے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، وہ رخائی سے بولی۔ اتنے رومانٹک موسم میں اتنی ظالم تو نہ بنو، باہر دیکھو موسم اتنا زبردست ہو رہا ہے۔ اس نے آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے قریب آ کر کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، میرے ظلم کی بات کرتے ہیں۔ اور وہ جو آپ کچھ دیر پہلے کر رہے تھے وہ رومانٹک سین تھا؟ اس نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم حرکتیں بھی تو ایسی کرتی ہو کہ غصہ آ جاتا ہے، اب سوری کر تو لیا ہے۔
لیکن مجھے اس معافی تلافی کی ضرورت ہے، نہ کسی مہربانی کی۔ اب مجھے بلایا تو سر توڑ دوں گی۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ کبیسا یہ مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں زبردستی لے جا سکتا ہوں۔ مناتے مناتے اس کا پارا چڑھنے لگا۔ آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے اسٹاف سے تو یہ ریلیشن خفیہ رکھا ہوا ہے، اور زبردستی کر کے اپنی پوزیشن آکورڈ کرنا، اتنی ہمت آپ کر نہیں سکتے۔ اس کے استضائیہ لہجے پر وہ بل کھا گیا، جب کہ وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ روحان اس کے صاف انکار پر سلگتا ہوا کچھ دیر بعد ہی اس کی ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے مضبوط انداز میں بولا، چلو اٹھو۔ کبیسا چہرہ نیچے کیا یوں ہی دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب بازو سے پکڑ کر وہ سختی سے بولا۔ تو اپنے کام میں مگن لوگ باس کو اس کیفیت میں دم سادے دیکھنے لگے۔ وہ تماشا بنتے دیکھ کر مجبوراً اٹھ گئی۔ KFC کے خوبصورت ہال میں بیٹھی بے رخی اور ناراضگی کا تاثر چہرے پر جمائے وہ روحان ملک کی شاندار پرسنالٹی کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ مینیو کارڈ بغیر دیکھے اس نے پرے کر دیا اور بے توجہی سے نیلگو ماحول کو دیکھنے لگی۔ کھانا کھا لو، مجھے معلوم ہے کہ تم بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکلی ہو۔ روحان کے متوجہ کرنے پر اس نے قل ہو اللہ پڑھتی آنتوں کو ٹپٹ کر اس نے خاموش کروانا چاہا، مگر سامنے پڑی مزے مزے کی ڈشز کو نظر انداز کرنا بھی اس جیسی بھوک کی کچی کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ڈشز بھی وہ جو اس کی من پسند تھی۔ کھاؤ نا، کیا سوچ رہی ہو؟ روحان نے شہادت کی انگلی سے ٹیبل پر نوک کرتے ہوئے کہا تو وہ خلاف توقع خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ تھینک گاڈ، مطلب کچھ تو صاف ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر میں نے کھانا کھا لیا ہے تو آپ سے ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ کار میں بیٹھنے سے قبل وہ تڑک کر بولی تو اس کے پل پل بدلتے موڈ پر وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ تیز ہوا کے باعث اس کے سلکی بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں بے دردی سے وہ پیچھے دھکیل دیتی تھی، اور اوپیم کی دل فریب سی مہک اس کے وجود سے اٹھ کر روحان ملک کی سانسوں کو چھو رہی تھی۔ یہ فضا ہے گواہ، ہم کریں گے وفا، کہہ رہی ہے ہوا، ہم نہ ہوں گے جدا، ہم نے وعدے کیے آج قسمیں اٹھا کے۔ ذہن کی خوبصورت آواز سر بکھیرتے ہوئے روحان ملک کی دھڑکنوں میں خوشگوار سا ارتعاش بیدار کر گئی۔ دور جانا نہ مجھ سے دامن چھڑا کے۔ اس کی بے اختیار سی نگاہ دوبارہ بھٹکتی اس کے خد و خال کی دلکشی میں الجھی۔ کبیسا باہر دیکھتے ہوئے فرنٹ ڈور کے بالکل ساتھ لگی ہوئی تھی اور درمیان میں جگہ خالی چھوڑی تھی۔ اس کی احتیاط پر زیر لب مسکرا کر وہ اسے مزید غور سے دیکھنے لگا۔ گاڑی بہت سلو انداز میں چل رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ کو اور دوسرا اسے گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ چھوڑیے مجھے ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، اس نے دھمکی دی تو وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا، اچھا کودو، ذرا میں بھی تو دیکھوں تم کتنی بہادر ہو۔ اور اگلے سیکنڈ تیز رفتاری سے خود کو چھڑوا کے اپنی طرف کا ڈور کھولے باہر سڑک پر کود گئی۔ سڑک پر گرتے ہی پیشانی کے دائیں طرف سے اور بائیں ٹانگ کے گھٹنے سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اوہ گاڈ، اس نے جلدی سے بریک لگایا اور باہر نکلا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی تیزی سے اپنی بات پر عمل کرے گی۔ اس کا خیال تھا وہ محض اسے باز رکھنے کی دھمکی دے رہی ہے، اسی لیے اس نے فوراً چیلنج کر دیا تھا۔ اب تعصب سے ہونٹ بھینچے اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہا تھا، پھر بینڈیج کروا کے اسے چھوڑنے جانے کی بجائے اپنے گھر لے آیا۔ راحیلہ بیگم کبیسا کو زخمی دیکھ کر گھبرائی تو روحان نے تسلی دی، ہمیں گھبرائیے مت، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب میڈیکل ٹریٹمنٹ لے لیے، آپ اسے جوس وغیرہ دیں اور پھر ڈرائیور کو ساتھ لے جا کر گھر چھوڑائیے۔ آنٹی، آج آفس میں اپنے دوست کے سامنے بلا کر انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا، پھر زبردستی لنچ کے لیے لے گئے، اور واپسی کے سفر میں وہ ان کے گلے لگی روتی ہوئی بتا رہی تھی کہ کچھ اور کہنے سے پہلے روحان نے اسے کھینچا اور خود آگے ہو کر بولا، اسے صرف آئس کریم لے کر دی تھی کہ اس کا موڈ ٹھیک ہو سکے، لیکن اس نے آئس کریم لینے کے بجائے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولنے پر لمحہ بھر کو وہ گنگ رہ گئے۔ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تب کر اصل بات بتانے لگی تو روحان نے اس کو گھور کر دیکھا اور سختی سے بولا، شٹ اپ، خواہ مخواہ بولے جا رہی ہو۔ روحان، تم اتنے اچھے نہیں ہو، ٹھیک طرح سے بتاؤ کہ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ راحیلہ بیگم نے روحان کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ جذبز ہوا، بلیو می ماما، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اسے شوق لاحق ہوا تھا چلتی گاڑی سے جمناسٹک کا مظاہرہ دکھانے کا۔ جھوٹ پر جھوٹ بول کر خدا کے قہر کو آواز مت دیں، مجھے جمناسٹک کا شوق لاحق نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آپ کے اپنے ہوش و حواس رخصت پر پہنچے ہوئے تھے۔ کبیسا نے جلتے بھونتے کہا، کیسے آرام سے خود پر بات آنے نہیں دے رہے؟ اسے غصہ آ رہا تھا اس بہتان تراشی پر۔ اسے اب کوئی ضرورت نہیں رہی جوس وغیرہ کی، لاؤ مجھے دو بول بول کر
بول میرا دماغ کا اسٹیمنا زیادہ خرچ ہوا ہے۔ آگے ہو کر اس نے کبیسہ کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے کہتے ہوئے ملازمہ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے کر کھٹاکھٹ چڑھا لیا تو سعید ملک بھی بول پڑے، روحان تم بہت بد اخلاق ہوتے جا رہے ہو، اپنے لیے اور نہیں منگوا سکتے تھے؟ جو مزہ چھیننے اور زبردستی حاصل کرنے میں مجھے آتا ہے وہ آرام سے ملنے میں نہیں ہے، اس نے شرارتی انداز سے کبیسہ کو کہہ کر کہا۔ پاپا میٹنگ 6 بجے شروع ہوگی، آپ خود اٹینڈ کر لیجیے گا، میں اب آفس نہیں جاؤں گا، بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے اس نے کہا تو سعید صاحب اٹھ کر آفس کے لیے نکل گئے اور رحیلہ بیگم کچن میں کھانا لینے چلی گئی۔ روحان جو لاؤنج میں ہی کھڑا تھا فوراً اس کے پاس آ کر بولا، اب اگر تم نے کچھ کہنے کی کوشش کی ماما سے تو میں بہت برا کروں گا۔ کیوں نہ کہوں، میں آنٹی کو بتاؤں گی، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ بیٹا کیا کارنامے انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بگڑتے لہجے میں بولی تو اس کا موڈ پھر سے خراب ہونے لگا۔ میں اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ مت بھولو کہ تم میری من کو ہو۔ وہ اتنے قریب ہو کر کہہ رہا تھا کہ گرم سانسیں کبیسہ کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور وہ لاؤنج میں رکھے صوفے کو ٹھوکر مارتا نکل گیا۔ اس کے ماتھے اور گھٹنے کا زخم اب تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ پچھلے 2 ہفتے سے مکمل بیڈ ریسٹ کر رہی تھی۔ آفس کی طرف سے چشم پوشی لمبی ہوئی تو امی نے کہا، کبیسہ اب تو تم بالکل ٹھیک ہو، صبح سے آفس جانا شروع کر دو۔ کل روحان بھی پوچھ رہا تھا کہ تم آفس کب آؤ گی؟ امی مجھے اب آفس نہیں جانا، ایسے بدتمیز اور روڈ شخص کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل اور توہین آمیز ہے۔ ہر وقت اپنی افسری کے گھمنڈ میں چور اور جو خدا نے شکل و صورت اچھی دی ہے اسی کے زام و غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، موڈ تو تمہارا بھی ہر وقت سوا نیزے پر رہتا ہے، بہرحال اپنے مزاج درست رکھو، تمہاری ساس کچھ دیر میں آنے والی ہیں، ان کے سامنے ایسی ویسی بات مت کرنا، امی نے حکمی انداز میں کہا۔ آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے، کیسی رقیق حرکت کر رہے تھے وہ، پھر بھی اس نے بات ادھوری چھوڑ کر لب کاٹے۔ رحیلہ بیگم سامنے آتی دکھائی دی تو امی اسے تنبیہ نگاہ سے دیکھتی اندر کے استقبال کو اٹھی۔ کبیسہ روحان بتا رہا تھا کہ تم ٹھیک ہونے کے باوجود آفس جوائن نہیں کر رہی ہو، مسئلہ کیا ہے؟ امی سے بات کرتے ہوئے وہ اچانک اس سے مخاطب ہوئی تو اس نے دردیدہ نگاہوں سے امی کو دیکھتے ہوئے کہا، 1-2 دن میں جاؤں گی، اس کے بعد بھی کہیں دیر نہ گئی تو بلا وجہ چھٹیاں کرنے پر جواب طلبی کا نوٹس موصول ہوا۔ اس نے پھر استعفیٰ بھجوا دیا۔ امی چند دن کے لیے اپنی NGO کے سوشل ورک کے سلسلہ میں ناردرن ایریاز کی طرف گئی ہوئی تھی اور پاپا آتے رات گئے تھے، اس لیے وہ منمانی کر رہی تھی۔ آپی امی آج آ رہی ہیں شام کو اور انہیں معلوم ہو گیا نا کہ آپ ابھی تک ناراضگی لیے آفس چھوڑے ہوئے ہیں تو آپ کی خیر نہیں، عائشہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا تو وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے موبائل پر روحان میسج بھیج رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا تو روحان نے فون کر دیا۔ پہلے تو وہ ریسیور اٹھا ہی نہیں رہی تھی، پھر فون اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھی تو CLI پر نمبر دیکھتے اس نے عائشہ کو اشارہ کیا کہ وہ بات کر لے۔ عائشہ نے خفگی سے دیکھتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ وعلیکم السلام، جی ادھر ہی ہیں، عائشہ کے کہنے پر اس نے زور سے چٹکی کاٹی تو اس نے گھورتے ہوئے ریسیور اس کو دیا۔ مجھے بات نہیں کرنی، تم ہی کر لو، رخائی سے کہہ کر وہ چلغوزے کھانے کا شغل یوں ہی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہیلو ہیلو، عائشہ نے دوبارہ ریسیور کان سے لگایا تو لائن ڈراپ تھی۔ آپ کی آواز کی سماعتوں تک رسائی پا چکی ہے، بند کر دیا انہوں نے فون، عائشہ متاسف انداز میں بولی اور وہ کندھے ہچکا کر رہ گئے۔ عمار اپنے آفس سے گھر روانہ ہو رہا تھا جب اس نے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے باہر کھڑی کبیسہ اور اس کی بہن عائشہ کو پریشان کھڑے دیکھا۔ السلام علیکم بھابھی، وہ گاڑی ان کے پاس روک کر باہر نکل آیا۔ وعلیکم السلام، کبیسہ نے موبائل بیگ میں رکھ کر اسے دیکھا۔ آفس چھوڑ دیا آپ نے؟ مجھے روحان نے بتایا تھا۔ ہاں، میں ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جسے مینرز نہیں آتے، کبیسہ نے سن گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر چہرے پر ٹکائے۔ آپ ہی پلیز، یہ بازار ہے، ذرا آہستہ بولے، عائشہ نے دبے دبے انداز میں کہا۔ آپ کو ناراضگی اب ختم کر دینی چاہیے، وہ واقعی نادم ہے۔ عمار کا انداز بہت شائستہ تھا۔ ان کا رویہ آپ نے دیکھا ہے عمار بھائی، کم از کم آپ تو اس کی حمایت نہ کریں۔ کبیسہ کے کہنے پر امان چند لمحے چپ رہا۔ ابھی پاپا جانے کب کسی کو بھیجیں، آپ ٹیکسی ہی روک لیں، ان کی گفتگو طویل ہوتے دیکھ کر بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بالآخر کچھ دور کھڑی عائشہ نے ایک بار پھر مداخلت کی، کیونکہ کبیسہ سے بولتے ہوئے عمار اسے بار بار دیکھ رہا تھا اور اس کی توجہ عائشہ کو پریشان کر رہی تھی۔ گاڑی میں پرابلم ہے کوئی؟ عمار کے پوچھنے پر کبیسہ نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ عمار اب گاڑی چیک کر رہا تھا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد بولا،
یہ تو مکینک کو دینی پڑے گی، میں آفس فون کر کے کسی کے ہاتھ گاڑی ٹھیک کروانے کو بھجواتا ہوں اور آپ میری گاڑی میں بیٹھیے، آپ کو گھر میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عمار اپنے موبائل پر آفس کا نمبر ملانے لگا۔ اتنے میں روحان کی گاڑی ان کے قریب آ کے رک گئی۔ عمار سے ملنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اندر بیٹھو، تم لوگوں کو گھر پہنچا دوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مگر کبیسہ چہرہ موڑے کھڑی رہی جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ بیٹھ جاؤ کبیسہ، مجھے انکل نے بھیجا ہے، وہ اب اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، حالانکہ روحان کی آنکھوں سے جھانکتی خفگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمار بھائی، آپ ہمیں چھوڑ دو، کہہ کر وہ عمار کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تو مجبوراً عائشہ کو اس کی پیروی کرنا پڑی۔ عمار، تم میری گاڑی لے جاؤ، میں تمہاری لے جاتا ہوں، اس نے فیصلہ کر کے فوراً اس سے کی چین پکڑی اور کار سٹارٹ کرنے لگا۔ عمار نے اس کی تیزی پر دانت پیسے اور کبیسہ ہکا بکا رہ گئی۔ روحان بھائی، اتنے دن ہو گئے، آپ ہماری طرف آئے نہیں۔ عائشہ سیدھی ہو کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ عائشہ کے کہنے پر وہ بیک مرر سے کبیسہ کو دیکھتے ہوئے بولا، لوگوں کو ہمارا بات کرنا، ہمیں بلانا پسند نہیں تو مل کر کیا کرنا ہے؟ ارے آپ ہی کو بات کر رہے ہیں، ان کی ناراضگی پر دل برداشتہ نہ ہو، یہ تو ایسی ہیں، اب آپ نے ضرور رکنا ہے۔ عائشہ کے پرجوش انداز پر کبیسہ نے اسے گھورا تو روحان نے مسکرا کر ایکسکیوز کیا۔ سوری گڑیا، کام کا بہت برڈن ہے آج کل، پھر صحیح۔ بھائی، امی کو پتہ چلا کہ آپ باہر سے ہی چلے گئے تو بہت خفا ہوں گی، عائشہ نے اندر جانے سے پہلے کہا، جبکہ کبیسہ بنا اسے دیکھے تیز قدم اٹھاتی جا چکی تھی۔ آج تو نہیں، پرسوں ضرور آؤں گا، اور عائشہ یہ استعفیٰ اسے دے دینا، کہنا کہ صبح ہر صورت آفس جوائن کر لے۔ روحان نے ایک کاغذ عائشہ کو دے کر کہا۔ کبیسہ کے روکھے رویے پر وہ بجھ سا گیا تھا۔ عائشہ نے بہن کے رویے پر بہنوئی کی آزردگی شدت سے محسوس کی۔ اندر آئی تو کبیسہ امی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے استعفیٰ اس کی گود میں پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ یہ تو ہم لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ امی جو اسے اٹھا کر پڑھ چکی تھی غصے سے بولی۔ آپ ہی مانا کہ روحان بھائی نے آپ کو زیادہ ڈانٹا، پھر بھی اتنا ایکسکیوز کر چکے ہیں، اب آپ کو اپنی خود ساختہ بے رخی ختم کرنی چاہیے، جبکہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ آپ کے شوہر بھی ہیں اور محض معمولی سی بات پر بگڑ کر اتنی ٹینس صورتحال نہ کریٹ کریں۔ عائشہ نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبیسہ مسلسل اسے سپاٹ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ وہ استعفیٰ منظور نہیں کر رہے، آپ کو صبح آفس جوائن کرنے کا کہہ گئے ہیں، عائشہ نے دوبارہ کہا۔ اب آفس چھوڑنے کا ارادہ کر رکھا ہے تو دوبارہ ہرگز نہیں جاؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ آفس نہیں جانا تو شادی کی تیاری کرو، ہم اگلے ماہ ہی تیری رخصتی کر دیتے ہیں، امی نے فہمائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بولی۔ میں نے MBA کرنا اور ابھی BBA بھی کلیئر نہیں ہوا، سب کچھ اپنے سسرال جا کر کلیئر کرتی رہنا، امی بے نیازی سے بولی۔ وہ چنگیز خان مجھے جلا جلا کر ظلم کر کے مار دے گا، آفس میں تو چند گھنٹے میں میرا آدھا خون خشک کر دیتا، رخصتی کی بات تو رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گا۔ کبیسہ تمیز سے بات کرو، وہ تمہارا شوہر ہے، امی نے تنبیہاً ٹوکا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا شوہر، دوسروں کے سامنے روب جما کر اپنی افسری جھاڑتے رہتے ہیں اور اکیلے میں پٹری سے اترنے لگتے ہیں، بے وقوف، سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالا کرو، انہوں نے گھر کا۔ امی، آپ نے اور پاپا نے نہایت غلط فیصلہ کیا، ہمارے مزاج، عادات، پسند ناپسند کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا، ابھی سے مجھے ان کا رویہ اتنا ہرٹ کرتا ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ کبیسہ وہ بس غصے کا تیز ہے، تھوڑا اکھڑ ہے، مگر اتنا کوالیفائڈ اور ہینڈسم ہے، بزنس کمیونٹی میں وہ ایک ٹائکون پرسنالٹی ہے، اتنا اچھا داماد آج کل کہاں ملتا ہے؟ یہی تو پرابلم اور خامی ہے امی، آپ لوگ ہر بات کو بزنس کی طرح لیتے ہیں، میری زندگی کے اتنے اہم معاملے کو بھی بزنس ڈیلنگ سمجھ کر طے کر دیا۔ آہستہ بولو، تمہارے پاپا آ رہے ہیں۔ گاڑی پورچ میں رکی تو امی نے اسے خاموش کروایا۔ اچھا ہے، وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ سخت چڑھ کر بولی۔ کیا قیامت توڑی ہے ہم نے تمہارے اوپر جو واویلا مچا رہی ہو؟ امی حقیقتاً غصے میں آ گئی۔ کس بات پر پارا ہائی کیا ہوا ہے؟ کیا کر دیا ہماری بیٹی نے؟ شہباز صاحب نے سب کو دیکھ کر پوچھا۔ اپنی لاڈلی سے پوچھئے جو ہر روز نیا تماشا شروع کر دیتی ہے، پہلے آفس جانا بند کر دیا، اب روحان سے شادی کے فیصلے کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہے، نسرین بیگم تپ کر بولی۔ روحان مجھے بھی آج ملا تھا اور بتا رہا تھا کہ کبیسہ نے ٹھیک ہونے کے بعد بھی آفس آنا شروع نہیں کیا اور کل استعفیٰ بھجوا دیا۔ انہوں نے کبیسہ کو استفسارانہ انداز سے دیکھا۔
मामूली बातों पर इतना डांटते, इतना तौहीन आमेज अंदाज इख्तियार करते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैनर्स भी कोई चीज़ होते हैं, मगर वो इन सब अदब आदाब से कतई नाबल्द हैं। ऑफिस आवर्स में वो बॉस की सीट पर होता है और तुम वहाँ अभी सिर्फ सीखने के मरहले में हो। तुम्हारी पोस्ट अहम सही, मगर सूरत हाल को मैनेज करना सीखो। शहबाज मलिक साहब का उसे समझाने का तरीका बहुत आरामदेह था। शहबाज पापा, अब तो जानते हैं कि मुझे भूलने की आदत है, और वो डांटते हैं तो घबराहट में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। वो इतना गुस्सा करते हैं लेकिन मैं चुप कर जाती हूँ। उस दिन अपने दोस्त की मौजूदगी में ऑफिस बुलाकर इतनी इंसल्ट कर दी। सारा अमला उनकी ज़ोरदार झिड़कियाँ सुनते हुए मुझे देख रहा था, और वो थे कि बोले चले जा रहे थे। राह ने बताया था सब कुछ। गलती सरासर तुम्हारी है। जानती है कि उस दिन अगर तुम्हारी लाई गई गलत फाइल बिना देखे भिजवा देता तो लाखों का नुकसान होता। उससे वो तुम्हें डांटने में सही था। आप हमेशा उन्हीं की तरफदारी करते, मेरी दुरुस्त बात को भी गलत कहते। वो रोने लगी। बेटी, गुस्सा नहीं करते इतना। वो माजरत कर चुका, अब झगड़ा ख़त्म करो और ऑफिस जाना शुरू कर दो, पापा ने नरमी से कहा। वरना दूसरी सूरत में 1 माह के अंदर शादी। गौर कर लो क्या चाहती हो। अम्मी ने उसे कहकर अपने मजाजी खुदा को पकड़ लिया। यह आपका बेजा लाड प्यार है जिसने इसे सर चढ़ाया है। कैसे कतर कतर बोलती है, हद हो गई बदतमीजी की। बच्ची है, समझ जाएगी। उनके अंदाज में संजीदगी ना थी। बस यही बातें आपकी जो मजीद शह देती हैं। इससे गज़ब खुदा का, अभी से तंग कर दिया इसने 2 घरानों को। शादी के बाद तो ये ज़रा सी बात का बतंगड़ बना दिया करेगी। मजाल है जो रत्ती भर लचक को इंतहाई खुदसर और ज़िद्दी है, जबकि लड़कियों को मोम की तरह नाजुक होना चाहिए। आज हम हैं तो बर्दाश्त कर लेते हैं, ससुराल वाले ऐसी नकचड़ी बहू को दूसरे दिन चुटिया से पकड़ निकाल बाहर करेंगे। नसरीन ने इतने दिनों से गुबार जमा कर रखा था, निकाल दिया। खबीसा उनकी बातों पर एहतजाजन वॉकआउट कर गई थी। शहबाज मलिक के चेहरे पर तफक्कुर के साए नुमायां थे। वो बेगम की बातें बगौर सुन रहे थे। अमार दूसरे दिन आ गया उसको फिर से कन्विंस करने, मगर वो बदस्तूर अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वही ज़िद्दी और बेलचक अंदाज बरकरार था। आपकी स्टडीज़ में जॉब का ये तजुर्बा बहुत मदद देगा, और अंकल किसी और जगह आपके काम करने पर मानेंगे नहीं। रूहान खुद भी आपके इस रवैये पर शदीद डिस्टर्ब है। अमार ने सूरत हाल उसके सामने की। मैं जा सकती हूँ अमार, मगर वो इतने बददिमाग है, ना मौका महल का लिहाज रखते हैं, ना सिचुएशन देखते हैं, बस शुरू हो जाते हैं। मुझे ऐसे चंगेज़ खान बॉस के अंडर काम नहीं करना। और दूसरी सूरत में अम्मी ने 1 माह के अंदर आपकी रुखसती का फ़ैसला महफूज रखा है। आयशा ने अमार के तवाज़ो के लिए मुख्तलिफ आइटम से भरी ट्रॉली लाते हुए कहा, और अमार को चाय देकर दोबारा बोली, रूहान भाई, पहले तो ऐसे नहीं थे। आप भी तो इतने अहम काम भूल जाती हैं और गलत बात पर बस ज़िद रहती हैं, तो उन्हें गुस्सा आना लाजमी अमर है। तुम चुप रहो। तुम्हें ऐसा तेज तरार शौहर मिले ना तो पता चले जो अखड़ मिजाज बॉस के ओहदे पर भी फाइज हो। कबीसा ने नाक सुकेड़ कर कहा। फिर भी नौबत यहाँ तक नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपनी गलती तस्लीम कर लेती हूँ अगर वाकई गलत हूँ तो, आयशा सुकून से बोली। अभी शादी का नाम भी सुनना नहीं, मुझे लिहाजा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। वो करना अम्मी से कुछ उम्मीद नहीं कि वो अपने हुक्म पर अमल दरामद कर दें। कबीसा के अंदाज में सोचो तफक्कुर का मिला जुला रद्द अमल था। फिर यकायक फैसले पर पहुंचकर कहने लगी, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगी। उन्हें कह देना कि मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर या कोलीग्स के सामने डांटेंगी। फिर कोशिश की तो मैं इस बार कोई लिहाज मुरवत रवा नहीं रखूंगी। शुक्र है ये मरहला तो सर हुआ। अमार ने सुकून का सांस लिया। आयशा, तुम अमार को कंपनी दो, मैं खाना लगवाती हूँ। और अमार, मैंने आंटी को बता दिया कि तुम इधर हो, खाना खा कर आओगे। कबीसा दोनों को बारी बारी मुखातिब करती हुई उठी। मैं भी जाके देखती हूँ आप ही क्या कर रही हैं। अमार की नज़रों के असर में कैद वो घबरा कर उठी। आयशा प्लीज़ बैठो, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। अमार संजीदा होकर बोला। वो झिझकती हुई बैठ गई, ताहम चेहरे पर हया का गुलाबीपन उसे नज़रें उठाने नहीं दे रहा था। अमार बहुत दिलचस्पी से उसको देख रहा था। आयशा, मैं मोहब्बत और ख्वाहिश की लवाजमात व अदाब से तो आगाह नहीं, ना मुझे अपने मुतालिक तुम्हारी राय का अंदाज़ा है, मगर ये भी मालूम नहीं कि मेरी बात के जवाब में तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी और सांसें लम्हा भर में थम कर रुक चलने लगी। उसने एक लहजा पल के उठाकर उसे देखा, फिर फ़ौरन नज़रें चुरा गई क्योंकि वो उसे गौर से देख रहा था। आयशा को अपनी तमाम तर बोल्डनेस हवा होती महसूस हुई। अमार की आंखों और अंदाज से झांकती पसंदीदगी वो कहीं दिन से महसूस कर चुकी थी।
خود عمار اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا کوالیفائڈ لڑکا تھا، پرکشش اور ویل ڈریسڈ تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ اسے اتنی خوبیاں رکھتے ہوئے نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ عائشہ، تمہارا ساتھ اگر میری شدید ترین خواہش اور طلب بن چکا ہے تو میرے گھر والوں کی بھی چاہت ہے، اور تم ساتھ دو تو یہ مشکل مرحلہ سب کے لیے آسان اور خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اور آسان سے کہتا جا رہا تھا اور عائشہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میرے گھر والے اسی سلسلے میں تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، اور میرے لیے اس پر پرپوزل سے پہلے تمہاری رائے جاننا بہت ضروری ہے۔ عمار بات مکمل کر کے اب ایک بازو صوفے کی بیک پر ٹکائے سیدھا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پا چکے تو بولتے ہوئے اس کا لہجہ بہت ہموار تھا۔ آپ انہیں بھیج دیں، جو گھر والوں کی رائے ہوگی وہی میری ہوگی۔ اگر ادھر سے مناسب جواب نہ ملا تو؟ عمار کے کہنے پر وہ بے ساختہ بولی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان سب میں تم بھی شامل ہو یا نہیں؟ عمار نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے چہرے پر ہلکا تبسم اور شرارت سے بکھری دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر کے اس نے تھوڑی کے نیچے مٹھی امیز انداز میں رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اس بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تمہیں میں پسند ہوں یا نہیں، اتنا بتا دو۔ عمار بے قراری سے بولا۔ عائشہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائی اور بڑے دلکش انداز میں بولی، ابھی ٹھہرو، ابھی الفاظ نے معنی نہیں پہنے، ابھی تخم میں بصیرت سے کوئی پودا نہیں نکلا، ابھی آنکھوں نے راتوں کی سینہ بختی نہیں دیکھی، ابھی پہرو خلاؤں میں مجھے دیکھنا نہیں آتا، ابھی وحشت کا بادل دل کی وادی پر نہیں چھایا، ابھی خواب و خیالوں نے میرا راستہ نہیں دیکھا، ابھی میرے بدن میں لمس کی خواہش نہیں جاگی، ابھی یہ کیسے کہہ دوں میں مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ نظم سنا کر اب بڑے مزے سے عمار کے چہرے پر پھیلی مایوسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ عمار اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیے نا آپی، کھانا لگوا چکی ہے اور آپ کھا کر جائیے گا۔ بہت خلوص سے اس کے آفر کرنے پر وہ سنجیدگی سے بولا، نو تھینکس، آپ نے جو وقت دیا وہیں بہت ہے۔ عمار نے گہری سانس بھر کر چند قدم چلنے کے بعد اسے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں توقع رکھوں کہ تم میری جسارت کو نظر انداز کر دو گی، اور پلیز عائشہ، آئی ایم سوری، مجھے تم سے یہ سب کہنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ سچ مچ جا رہے ہیں؟ وہ اس کے حد درجہ سنجیدہ آواز پر تمام تر شوخی بھول کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہاں، کیونکہ میں جس مقام کو اپنی منزل سمجھ رہا تھا وہ میرا نہیں ہے، لیکن میرا مقام اور منزل تو یہی ہے آپ کے پاس، اس لیے کہ مجھے آپ پسند ہیں۔ کہہ کر وہ رکی نہیں اور عمار وہیں حیران و ساکت رہ گیا۔ کیا ہوا عمار، ایسے کیوں چپ چاپ کھڑے ہو؟ کبیسہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے کہا تو وہ خواب و حیرت کی کیفیت سے نکل کر حقیقت میں واپس آتے ہوئے دل سے مسکرا کر نہایت خوشگواری سے بولا تھا، بھابھی آج کا دن کتنا اچھا ہے، موسم کتنا خوشگوار اور خوبصورت ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، واقعی موسم بہت اچھا ہے، کبیسہ نے کھڑکی کے پار آنکھیں جماتے ہوئے تائید کی۔ اس نے آفس جوائن کر لیا، مگر نہایت سنجیدہ اور لیے دی انداز میں کام کرتی، کہیں باہر پاس سے گزرتے روحان ملک کو نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کرتی۔ وہ کام سے متعلق کچھ کہتا تو نہایت اسپاٹ چہرے سے جواب دیتی۔ چند دن یہی روٹین رہی تو روحان کو مسلسل نظر انداز ہونے پر غصہ آنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر کبیسہ سے ان دنوں کوئی غلطی بھی نہ سرزد ہو رہی تھی، نہ پہلے والی بے ترتیبی یا ہر بورڈنگ قسم کی خطا، نہ کام زیادہ ہونے پر وہ غصہ و انکار سے کام لیتی تھی جسے گرفت میں لے کر وہ اپنی جھنجھلاہٹ اتار سکتا۔ یہ بات نہ تھی کہ روحان سے کبیسہ کو نفرت تھی، بلکہ اس کی اٹریکٹیو پرسنالٹی، اس کے ہیئر سٹائل اور اکھڑ انداز کو وہ بہت پسند کرتی تھی، اور شرعی رشتے میں بند کر دو اس سے روحان ملک مزید عزیز ہو گیا تھا، لیکن جاب کے دوران ہی اسے اپنے جارحانہ رویے کی بنا پر وہ ہرٹ کر دیتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر پھر زبردستی منانے کی کوشش میں ہوش بھلانے لگتا تھا۔ کبیسہ کو اس کی بے اختیارانہ عادات سے چڑ ہو گئی۔ بے احتیاطی کا اظہار کر کے وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ اپنے رویے سے جو تکلیف اسے دیتا ہے وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، اور اس کی بیگانگی روحان کو بالکل نہ بھا رہی تھی۔ شاید بھابھی ٹھیک کہتے ہیں کہ تم بلا وجہ روب جماتے ہو تو غصے اور جھنجھلاہٹ میں ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ عمار اس کی شکل پر بولا، غلطی ایک طرف، وہ تو مجھے بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہی ہے، اور تم نے میرا معاملہ بیچ میں چھوڑ کر اپنا کام سیٹ کروانا شروع کر دیا۔ اچانک بات کرتے ہوئے روحان نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ عمار نے اس کی متوقع حملے سے بچنے کے لیے نشست سمت بدلی۔
آنٹی نے مجھے کل کہا کہ میں تمہارے رشتے کے سلسلے میں اپنے سسرال جا کر وہ تمام جھوٹی خصوصیات بیان کروں جو سرے سے تم میں ناپید ہیں۔ مجھ جل کر بولا تو عمار اس کے غصے کا مزہ لیتے ہوئے ہنسا۔ ابھی سے جلنا شروع ہو گئے؟ مجھ سے ابھی تو کچھ فائنل بھی نہیں ہوا۔ اور تو دغا باز، بے وفا، مجھ سے روز ملتا ہے مگر دل کی بات چھپاتا رہا، ایک بار بھی خبر نہ ہونے دی اور عاشقی پروان چڑھاتا رہا مزے سے۔ میں بھی کہوں کہ تو اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ بنا میرے کہے کبیسہ کو کنونس کرنے لگا۔ روحان نے اپنے بیڈ روم میں پڑی چیزیں اس پر پھینکنی شروع کر دی۔ کیوں؟ مجھے زخمی کرنے کے در پہ؟ میرا تو خیال تھا صلح ہو گئی، یہ بھابھی تجھے بتا دیں گی۔ وہ مجھے دیکھتی تک نہیں، بات کیا کریں گی؟ فون کروں تو ریسیور اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتی ہے، موبائل آف رہتا ہے، اس نے افسردگی سے کہا۔ اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، نہ تو اس دن آتا، نہ اسے تیرے سامنے ڈانٹ کا اتنا قلق ستاتا، ورنہ میں پہلے بھی تو اسے جھڑک دیتا تھا۔ میں آتا نہ آتا یہ سب ہونا ہی تھا، کیونکہ تمہیں واقعی چنگیز خان بننے کا مراق اٹھا ہوا ہے۔ عمار دلچسپ انداز میں مسکرا کر بولا۔ چنگیز خان ہوگا تو خود، ودو بدو بولا۔ یہ میرا نہیں بھابھی کا ارشاد ہے کہ تم چنگیز خان ہو۔ عمار کے کہنے پر اس نے حیرت سے آنکھیں سکیڑی، پھر پوری کھول کر بولا، اچھا تو تم دونوں میری برائیاں کرتے ہو مل کر؟ کیونکہ تم ہو ہی برے، آرام سے کہا گیا۔ روحان بل کھا کر رہ گیا۔ نقش آرٹ گیلری کے زیر اہتمام تحریک پاکستان کے حوالے سے مصوری کے انعام یافتہ فن پاروں کی نمائشی تقریب میں روحان ملک مہمان خصوصی تھے، اور اس نے اس نمائش میں کبیسہ کو بھی چلنے کے لیے کہا، جس پر کبیسہ نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب تخلیقی آرٹ کی تعریف کرتے ہوئے وہ اخباری رپورٹر سے بات کر رہا تھا تو اس نے آرٹ گیلری کے دائیں کونے میں ایک فن پارے کے آگے کھڑی کبیسہ کو دیکھا، جو اپنی فرینڈز کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور یوں کبیسہ کو وہاں پا کر اسے حیرت سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے سے تو انکار کر دیا تھا اور اب اکیلی آ گئی ہے۔ بس آنا ضرور تھا، لیکن مجھے انکار کر کے اپنی انا کا پرچم بھی بلند رکھنا ضروری تھا۔ انا ہم میں بھی ہے، اس کا علم تمہیں اب ہوگا، وہ سلگتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ روحان نے اس کے ذمہ آج اتنا کام لگایا کہ وہ تھک گئی۔ کرتے ہوئے شدید سردی اور دھند میں بغیر جرسی پہنے وہ گھر سے آ جاتی تھی۔ آج تو مطلب ہی ابرآلود تھا، جس کے نتیجے میں فلو اس پر حملہ آور ہو چکا تھا اور حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مینیجر سے کہہ کر آفس چھٹی کے لیے پیغام بھیجا۔ وہ واپس آ کر بولا، میڈم صاحب مصروف ہیں، کچھ دیر بعد آنے کے لیے کہا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ عمار کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا ہے، محض اسے زج کرنے کو مصروفیت کا بہانہ تراشا۔ 10 منٹ گزرے تو اس نے مینیجر کو فون کرنے کے لیے کہا۔ مینیجر بتا رہا تھا، سر مس کبیسہ چھٹی لے کر جانا چاہتی ہیں تو انہیں اندر بھیجیے، میرے پاس یا کہو خود بات کریں، ان کے اپنے منہ میں زبان نہیں ہے کہ بات کر سکے۔ وہ رخائی سے کہہ رہا تھا، تم خود چلی جاؤ، باس کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ ایسے پوچھنے پر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی کولیگ نے مشورہ دیا تو وہ چڑی، اس چنگیز خان کا موڈ ٹھیک کب ہوتا ہے؟ وہ تو ہر وقت سوا نیزے پر رہتا ہے۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے اس کی بات روحان نے بخوبی سن لی۔ اب تم طریقے سے بات کرنا انسانوں کی طرح، اتنی مشکل سے آفس سیٹ ہوئی ہے، اتنا کنونس کیا تھا سب نے، تو کہیں جا کر وہ تمہارے آفس آنے پر رضامند ہوئی تھی؟ وہ عمار کے کہنے پر وہ خود کو کمپوز کرنے لگا۔ کم ان سر، دروازہ کھولے وہ پوچھ رہی تھی۔ یس کم ان، روحان نے کہہ کے جان بوجھ کر اپنا دھیان فائل کھولے اس میں لگایا ہوا تھا۔ بلیک پینٹ اور پنک شرٹ پہنے وہ بہت امپریسو لگ رہا تھا۔ کبیسہ کا دل اچانک دھڑکا تو نظریں چرا کر بولی، سر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لیو چاہیے۔ روحان نے فائل بند کی اور اس پر نظریں جما دی۔ پیازی کلر کے ٹراؤزر سوٹ میں دلکشی اور جاذبیت کا امتزاج سمیٹے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ روحان ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ عمار کو اپنا وجود کباب میں ہڈی محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھہرو عمار، مجھے ساتھ لے کر جانا، وہ اس کو روکتے ہوئے بولی۔ مس کبیسہ، ابھی آپ کو چھٹی نہیں ملی؟ روحان کے طنزی انداز پر عمار نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا، جنہیں نظر انداز کر کے وہ کبیسہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو تپتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ چھٹی دے یا نہ دے میں جا رہی ہوں۔ روحان کچھ کہنے لگا تو عمار نے اس کا ہاتھ دبا کر کول ڈاؤن کا اشارہ دیا اور کبیسہ کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے پیچو تاب کھا کے ٹیبل پر مکہ مارا، پھر سر ریوالونگ چیئر کے پشت پہ ٹکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کبیسہ کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ حسب توقع اس کی فرسٹ پوزیشن تھی۔ اس نے MBA کے لیے ایڈمیشن فارمز جمع کروا دیے تھے۔ تھینک گاڈ، اب آفس سے جان چھوٹی، وہ خوشی سے جھوم کر بولی تو عائشہ نے متاسفانہ انداز سے دیکھ کر رخ موڑ لیا۔
عمار اور عائشہ کے منگنی کے فنکشن میں موتیوں کے کام سے مزین سیاہ ساڑی پہنے وہ دمک رہی تھی۔ ڈائمنڈ نیکلس اس کی سراہی دار گردن سے آویزہ ہو کر مزید قیمتی ہو گیا تھا۔ کتنے دنوں بعد روحان نے اسے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی جانے کے بعد وہ شاید نادر ہی نظر آتی تھی۔ سب کے قریب جا کر خیریت دریافت کرتی، چلتی پھرتی اسے مسلسل برقرار کرنے میں مصروف تھی۔ کبیسا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ وہ فکرہ تھا جو اسے سراہنے والے کہہ رہے تھے۔ اگر کوئی ستائشی فکرہ تحسین بھری نظر اسے چاہیے تھی تو روحان ملک کی، جو اس کا محبوب بھی تھا، شوہر بھی، اور اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا تھا، نہ نظریں بے اختیار ہوئی تھی۔ وہ بجھ سی گئی۔ عجیب ہیں آپ بھی، وہ توجہ دیں تو ناراض، نہ دے تو خفا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ چاہتے کیا ہیں؟ عائشہ اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر زچ ہوئی۔ اتنے لوگ مجھے سراہ رہے تھے، کیا تھا جو ایک تعریفی جملہ ہی وہ کہہ دیتے؟ کبیسا دل سوزی سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ان کی تعریف کی تھی؟ عائشہ نے سوال کیا۔ مرد کو بھلا تعریف کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس نے کمال بے نیازی سے جواب دیا اور ایک بار پھر خود کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ عورت کو بھلا تعریف کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ مزے سے بولی۔ اب مجھے بلایا تو میں نے بولنا نہیں، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ کبیسا کا موڈ بگڑا ہوا تھا ابھی تک نظر انداز ہونے پر، اور خود کو قطع کلامی پر وہ تیار کر چکی تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی روحان نے اس سے رابطہ نہ کیا تو اس کی خفگی خود بخود پریشانی میں بدل گئی۔ راحیلہ آنٹی کو فون کیا تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ جس بارے میں وہ بات کرنا چاہتی تھی اس طرف آ ہی نہ رہی تھی۔ آنٹی، روحان کیسے ہیں؟ کئی دن سے ان سے بات نہیں ہو سکی؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا۔ ارے تم سے ملنے تو وہ روز آتا ہے تمہارے گھر، وہ حیرانی سے بولی۔ کیا؟ مگر میں نے عائشہ کی منگنی کے دن کا دیکھا ہوا ہے، انہیں اس کے بعد تو وہ ملے نہیں۔ کبیسا تیزی سے بولی۔ اچھا تو پھر کلب جاتا ہوگا یا جم خانہ، ورنہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ تم سے ملنے جاتا ہے۔ آنٹی نے خود ہی صفائی دی، مگر اس کا دل برا سا ہو گیا۔ آنٹی بیچاری بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر پردہ ڈال رہی ہیں، ورنہ ضرور کسی اور چکر میں ہوں گے۔ جس جگہ جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، بس ایک مجھے بھول گئے۔ وہ ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھک گئی تو عائشہ کو ڈھونڈنے لگی۔ عائشہ اپنے کمرے میں ہارر مووی لگائے بیٹھی تھی۔ امی کچن میں وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلی آئی اور ڈائجسٹ کھول کر پڑھنے لگی۔ مطالعے کا ٹائم اسے کم ہی ملتا تھا اور انگلش اولڈ کلاسک لٹریچر شوق سے پڑھتی تھی۔ اس وقت عائشہ کا منگوایا ہوا نیا ڈائجسٹ سامنے پڑا دیکھا تو یوں ہی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک صفحہ پڑھا، پھر پورا افسانہ پڑھ ڈالا۔ امی نے پیچھے سے آ کر رسالہ کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ان کے گھرنے پر جلدی سے نیچے دوڑ لگا دی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور وہ ارد گرد سے مکمل طور پر بے خبر افسانوی دنیا میں گم تھی۔ کب سے کبیسا نے اپنی فرینڈز کے ہمراہ آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ ایک خوشگوار سے دن کو بھرپور لطف کے ساتھ انجوائے کر کے وہ سب فریش موڈ کے ساتھ واپسی سے قبل آئس کریم کھا رہی تھی۔ کبیسا ان سب سے ذرا دور جھیل کے پاس کھیلتے بچوں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جب پاس سے گزرتے شخص پر اسے روحان ملک کا گمان گزرا تھا، تجسس سے اس نے مڑ کر بغور دیکھا۔ وہ بلا شبہ وہی تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کبیسا نے اپنی فرینڈز کو باتوں میں مشغول پا کر روحان کے پاس جانے کا سوچا، مگر اتنے میں وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ٹھنڈی سی سانس خارج کر کے وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ یار میرا تو ابھی جانے کو دل نہیں کر رہا، اتنا مزہ آ رہا ہے، اس کی کلاس فیلو نازیہ نے ڈھیلے سے انداز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں اور تم یہی پڑھاؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو تو پہلے بتانا تھا، ہم نے خواہ مخواہ اتنا انتظار کیا۔ دوسری دوست نے لطیف سا طنز کیا۔ ارے کبیسا دیکھو ذرا، وہ سامنے روحان بھائی ہے نا؟ نازیہ آنکھیں سکیڑے دیکھتے ہوئے بولے۔ میرا خیال ہے تمہارا دماغ چل گیا، وہ اس وقت آفس ہوتے ہوں گے نہ کہ یہاں۔ کیوں کبیسا؟ شکیلا نے کبیسا کو بھی ہم خیال بنانا چاہا۔ اتنے میں روحان بھی ان کو دیکھ کر قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی فرینڈز روحان اور اس کے رشتے کی خوبصورت نوعیت سے واقف تھی، سو سبھی معنی خیزی سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور وہ کندھے اچکاتے ہوئے خود بھی مسکرا کر روحان کو دیکھنے لگی۔ روحان چند منٹ ان سے گفتگو کے بعد اسے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ کہاں غائب تھے آپ کہ ملنے کا وقت بھی نہیں نکال سکے؟ گاڑی کے چلتے ہی وہ تیکھے انداز میں بولی۔ روحان نے اس چہرہ پہ اسے حیرت سے دیکھا اور کچھ نہ ماننے والے انداز میں کہا، تم نے انتظار کیا تھا میرا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امیزنگ۔ اور ناراضگی کے باوجود وہ انکار نہ کر سکی۔ حجاب امیز تبسم لبوں پر پھیل گیا۔ روحان نے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے اس کے دلکش چہرے کو گہری نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی اور خوبصورت لگی تھی۔ کبیسا کچھ سناؤ، روحان نے اچانک فرمائش کی۔
مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، آپ ہی سنا دیں، وہ سٹ پٹا کر بولی۔ کبیسا یاد ہے آج کیا تاریخ ہے؟ روحان سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ 18 مئی۔ اس کے ذہن میں یکدم چماکا سا ہوا۔ اوہ، یہ دن تو روحان کی اس سے ملاقات کا پہلا دن تھا، اور وہ اس خوبصورت دن کو اس کے ساتھ مناتا تھا۔ صبح سے شام تک وہ دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے، ہوٹلنگ کرتے، لانگ ڈرائیو پہ جاتے۔ وہ تو آج بلا ہی بیٹھی تھی۔ سوری، مجھے یاد نہ رہا تھا، ورنہ میں یہ دن صرف آپ کے ساتھ گزارتی ہوں۔ پشیمانی سے اس کے کہنے پر روحان نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر دھیرے سے دبایا اور نرمی سے بولا، اٹس اوکے، اس وقت یہ بھول جاؤ جو تھوڑا وقت میسر ہے، اس سے خوشی چن لو۔ کبیسا نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور بولی، کچھ دیر پہلے آپ نے ایک فرمائش کی تھی، اس وقت واقعی مجھے کچھ یاد نہیں تھا، مگر ابھی ایک نظم میرے ذہن میں آ گئی ہے، سناؤ؟ روحان نے گاڑی روک کر سڑک کے ایک سائڈ پر کی اور اسے نظم پڑھتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا۔ فلک کے چاند تاروں سے، میری دھرتی کے زرہوں سے، پہاڑوں کی بلندی سے، صبا کی شوخیوں سے اور ہوا کی ملاحت سے، تپش خورشید کی اور چاند کی روح پہلی کرنوں سے، افق کی وسعتوں سے اور نیل کو گہرے سمندر سے، کہیں زیادہ، کہیں بڑھ کر مجھے تم سے محبت ہے۔ تھینکس آ لاٹ۔ مجھے تمہاری موڈی طبیعت کے باعث اتنے خوبصورت اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ روحان کہیں لمحے سحر زدہ سا رہنے کے بعد جاندار مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا، نو تھینکس، محبت ایسے تکلفات کی قائل نہیں۔ وہ اعتماد سے بولی، تم نے تو واقعی مجھے حیران کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ محبت؟ آہ، میں حیرت و خوشی سے مر جاؤں گا۔ اب آپ فضول بولنے لگے ہیں۔ وہ خفا ہوئی تو وہ روحان کھل کر ہنسا۔ اچھا لگ رہا ہے تمہارا یوں اعتراف کرنا اور صرف میرے لیے مجھ سے کچھ کہنا، کبھی کبھی ایسی خوشی دیتی رہا کرو۔ روحان نے اسے چاہت سے دیکھا، اور آپ بھی اکثر و بیشتر اسی خوشگوار موڈ اور نرم روی کے حصار میں رہیں تو میرے اندر باہر کے سارے موسم بدل جائیں، تلخ لہجوں، سخت نظروں کی کوفت سرشاری میں لپٹ جائے۔ چوائس کرو، اس وقت کہاں چلیں؟ روحان نے موضوع بدلا۔ جہاں آپ کا دل چاہے، وہ بے ساختگی سے بولی۔ دل کی بات نہ کرو، دل تو اس وقت بیڈ روم میں جانے کو بھی چاہتا ہے۔ روحان کا لہجہ زمائنی ہوا۔ روحان، جسٹ کنٹرول یور لینگویج۔ وہ خفا ہو گئے۔ تم اتنی جلدی موڈ آف کیوں کر جاتی ہو؟ میری لائف پارٹنر ہو اور ذرا سا رومانس برداشت نہیں ہوتا تم سے۔ دنیا میں مجھ سے زیادہ مظلوم شوہر کوئی نہیں ہوگا۔ روحان نے چہرے پر مصنوعی بے چارگی طاری کی۔ شوہر صاحب، آپ کا رومانس سچا حدود میں رہے تو؟ چھوڑو یار، یہ حدود و قیود نکاح سے قبل مسائل ہیں۔ ہم اجنبی تو نہیں کہ افق کے اس پار جا کر محبت پانے اور دینے کا عمل مکمل کرنے کا سوچیں۔ روحان نے میڈونا کا والیوم ریکارڈ پلیئر میں لگاتے ہوئے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے میں گزرتے لمحات مٹھی میں قید کر لوں، تمہیں اپنے اندر کہیں اتنے دور چھپا کر رکھوں جہاں کوئی نہ دیکھ سکے میرے سوا۔ وہ اپنی نگاہوں کے حصار میں اسے لیے غمگین لہجے میں بولا تو کبیسا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ ان دونوں کے ارد گرد کی فضا خوش دلی سے ہنسی تھی۔ ایک حسین شام کی خوشگوار یاد ذہن میں بسائے روحان کی گفٹ کردہ رنگ انگلی میں سجائے وہ دلکشی سے مسکراتی اپنے گھر پلٹی تھی۔ اسٹڈی سے فراغت کمی ملتی تھی، پھر بھی وہ روحان سے بات کر لیتی تھی روزانہ۔ روحان بزنس ٹور پر ملیشیا گیا تو پورے مہینے بعد لوٹا۔ کبیسا اس کے آنے کی بے چینی سے منتظر تھی۔ موبائل پر روحان کا میسج دیکھ کر اس نے یونیورسٹی سے آتے اس سے کانٹیکٹ کیا۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد اس نے موبائل آف کیا۔ شام کو روحان آیا تو امی سے اس کو دوسرے دن شاپنگ پر لے جانے کی بات پر وہ بے ساختہ چونکی، پھر تیکھے تیوروں سمیت بولی، وہاں سے میرے لیے کچھ نہیں لائے جو یہاں سے شاپنگ کروا رہے؟ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ روحان مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی سے بولا، دیکھ لیں اپنے داماد کو، ابھی سے مجھے بھولنے لگے، بعد میں تو سامنے کھڑی بھی دکھائی دینا بند ہو جاؤں گی۔ امی کی طرف مڑتے ہوئے وہ بگڑ کر بولی، تمہارے لیے میں شاپنگ وہاں سے کر چکا ہوں، یہاں سے ایک دوست کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اس لیے تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ روحان اسے ستانے کا ارادہ ملتوی کر کے بتانے لگا تو وہ نارمل ہوئی۔ دوسرے دن شاپنگ کے دوران زیادہ تر لیڈیز اشیاء کی خریداری پر وہ مشکوک انداز سے بولی، آپ پہلے یہ بتائیے کہ دوست مرد ہے یا عورت؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بوڑھیوں کے بل مڑا تھا، اس لیے کہ آپ کی تمام تر شاپنگ لیڈیز چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ چکر کیا ہے آخر؟ کبیسا نے باقاعدہ گھور کر کہا، تم یوں بولتی بالکل لڑاکا بیوی لگ رہی ہو۔ روحان مسکرایا، ٹالیے مت، صاف بتائیے کون ہے وہ جس کے لیے ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پلیز
शक मत करो, मेरे दोस्त की बीवी है, गैर मुल्की है, पाकिस्तानी मसनूआत का उससे ज़्यादा इल्म नहीं, इसलिए तुम्हारी चॉइस से उनके लिए ये सब लिया है। हो गई तसल्ली? रोहान ने बताकर उसे देखा तो वो यकीनो बेयकीनी के मिले जुले तासुरात चेहरे पर लिए खामोशी से आगे बढ़ गए। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? गाड़ी में से उतरते हुए रोहान के पूछने पर वो सपाट चेहरे से बोले, आप ऐसे काम क्यों करते हैं जो बेयकीनी पैदा करें? और झटके से मुड़कर अंदर चली गई। रोहान परेशान और हैरत ज़दा सा उसके रवैये पर झुंझला कर रह गया। अजो पागल लड़की है, ज़रा सी बात पर मूड ऑफ कर लेती है। गाड़ी वापस करके मोड़ते हुए रोहान ने कोफत से सोचा था अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए। आइंदा कई दिनों तक उसने रूखा अंदाज इख्तियार किया। अमार के घर वाले उनके घर आए हुए होते थे तो काफ़ी चहल पहल थी। अम्मी ने उसके ससुराल वालों को भी बुला लिया था। रोहान ऑफिस में मसरूफ़ होने की वजह से आया नहीं। आप फ़ोन करें, रोहान भाई को मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, मगर उन्होंने मोबाइल शायद ऑफ कर रखा है। और अपना मोबाइल ले जाएं, मेरे सेल के सिग्नल डाउन है। आयशा गिरने के अंदाज में उसके बेड पर बैठकर बोली तो वो अपना मोबाइल उठाकर लॉन में चली आई और नंबर पंच करने लगी। कुछ याद है आपको कि इस वक्त कहाँ होना था? सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से पहुँच जाइए, उसने छूटते ही कहा था। मोहतरमा, आपको किससे बात करनी है? उसकी बात के जवाब में आने वाली नस्वानी आवाज़ ने उसके तमाम असाब अलर्ट कर दिए। कौन है ये? और रोहान का पर्सनल सेल इसके पास क्या कर रहा था? वो उलझी। मुझे रोहान से बात करनी, मगर आप कौन है और रोहान किधर है? उसके इस्तफाराना लहजे में परेशानी झलक रही थी। मैं मिसिज़ रोहान हूँ, रोहान बच्चों के साथ बाहर गए हैं। कबीसा के सर पर जैसे एटम बम गिरा था, सब मलिया मेट हो गया। आपने कोई मैसेज देना तो मुझे दे दे, मैं उन्हें बता दूंगी, शाइस्ता अंदाज एतमाद से भरपूर आवाज़ में कहा गया। उसके बेजान होते हाथों ने मोबाइल झटके से दूर फेंका और बामुश्किल खुद पर काबू पाते वो अपने बेडरूम तक आई। दिल यखलक टूट कर खाइयों में गिरता चला गया था। ये सच था या मजाक? मगर किसी को मुझसे झूठ बोलने या मजाक करने की क्या पड़ी है? रोहान ऐसा कर सकते हैं क्या? उसने खुद से पूछा। मर्द का क्या भरोसा, क्या एतबार लम्हों में बदल जाते हैं। ये ख्याल आते उसे शिद्दत से रोना आ गया। कैसा कर्ब सिमट गया था पल में। क्यों किया आपने ऐसा? क्या कमी थी मुझ में? क्यों ये बेवफाई मेरे मुकद्दर में लिख दी? इसलिए इतनी लेडीज शॉपिंग की थी और मैं अहमक समझ न सकी, ना बदलते जज्बों का रुख जान सकी, ना नज़रों में कोई और अक्स दिखाई दिया। उसका जी चाह रहा था कि रोहान को झंझोड़ कर पूछे उसका कसूर क्या था। उसने चीज़ें उठाकर ज़मीन पर पटकनी शुरू कर दी, पर ना गुस्सा कम हो रहा था, ना आंसू रुकने में आ रहे थे। कबीसा, जल्दी से बाहर आओ, रोहान की अम्मी आई है। अम्मी ने दरवाज़ा नॉक करके कहा तो उसने आंसू साफ करते हुए नीचे बिखरी अशिया उठाकर रखनी शुरू की। अच्छी तरह मुंह धोया और अम्मी को देखा तो वो कॉरिडोर में खड़ी थी। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। आप आंटी से कह दें कि मैं सो रही हूँ। दोपहर तक तो तुम अच्छी भली थी, या अचानक सर दर्द कोई बात हुई है, या फिर रोहान से नाराज़गी हो गई है? अम्मी ने तशवीश से पूछा। नहीं, एग्ज़ाम्स की वजह से देर तक जाग कर पढ़ना होता है। सुबह से ही हल्का दर्द था जो अब ज़्यादा हो गया। उसने दिल में उठते दर्द को दबाकर कहा। ठीक है, तुम दवा लेकर आराम कर लो। अम्मी ने उसका सुस्ता चेहरा तबका। कितना ऊंचा मकाम दे रखा था मैंने आपको, आपकी शिद्दत पसंद रवैये और अखर मिजाज के बावजूद मोहब्बत की, और आपने कितना बुरा किया मेरे साथ। आप बहुत बुरे हैं, करप्ट और बेईमान, कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। धोखेबाज शख्स जिसे मैं पहचान ही ना सकी, बज़ाहिर अट्रैक्टिव और बेहतरीन नजर आने वाला फ्लर्ट इंसान, सब कैसा फरिश्ता सिर्फ समझते रहे, और कितना बड़ा फ्रॉड निकला। अजियत भरी सोचों ने उसे नढाल कर रखा था। दिल टूट रहा था अंदर ही अंदर, दर्द की इंतहाई तेज लहरें उठ रही थी। ये भी ठीक है, वो चला गया मुझे बंद रास्ते पर छोड़कर। वो जुदा भी कैसे हुआ कि मैं कोई रस्म भी ना निभा सका, ना मैं पास उसको बुला सका, ना मैं दिल की बात सुना सका। वो हंसी हंसी में ही चल दिया कि मैं हाथ तक ना हिला सका। रात को ही पापा के दिल में शदीद किस्म का दर्द उठा। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि अटैक है। डॉक्टर्स की कोशिशों के बाद उनकी तबीयत संभल तो गई, मगर वो भी हॉस्पिटल में थे। वक्ती तौर पर वो अपनी टेंशन भूल गई, मगर हॉस्पिटल में रोहान को आते देखकर उसे नए सिरे से गुज़श्ता रात मिलने वाली अजियत याद आने लगी। आंखें एकदम जलने लगी। कबीसा उसे बात किए बिना घर आ गई। अम्मी हॉस्पिटल में ही थी। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से पापा घर मुंतकिल हो गए तो उनको देखने आने वालों का तांता बन गया, और अम्मी उनको देखने के साथ लोगों को भी ट्रीट कर रही थी।
रोहान ज़रा सी देर को आए थे, उन्हें किसी मीटिंग में जाना था। कबीसा को इल्म हुआ तो उसने जलते हुए सोचा था, हाँ, अब दूसरी बीवी के पास जाने के लिए ऐसे बहानों से ही काम चलाना होगा। बहाने गढ़ना राह बदलने वालों के लिए कहाँ मुश्किल होते हैं। कबीसा, फारिग होकर मेरी बात सुनना, मैं अपने कमरे में हूँ, उधर ही आ जाना। अम्मी ने उसे पढ़ते हुए देखकर ताकीद की तो उसने सर हिलाकर इस्बात में जवाब दिया, जबकि नज़रें किताब पर ही थी। हालांकि पढ़ा कुछ भी न जा रहा था। वो ज़हनी तौर पर इतनी परेशान थी। परेशानी में ना तो उसे हकीकत जानने के लिए तहकीक करने का ख्याल आया, ना अम्मी को कुछ बताने का सूझा। काफ़ी देर खुद को मतवज्जे करने के बावजूद भी जहन में एक लफ्ज़ ना जम सका तो उसने उतार किताब रखी और अम्मी के कमरे में आ गई। वहाँ पापा भी मौजूद थे और जाग रहे थे। उसके बैठने के चंद लम्हों बाद अम्मी गोया हुई, आज तुम्हारे सास ससुर आए थे। अपने पापा की तबीयत के मुतालिक तुम जानती हो कैसे लम्हों में बिगड़ जाती है। 2 सीरियस अटैक हो चुके हैं। खुदा उन्हें नई ज़िंदगी अता की है। फिर भी हम आने वाले वक्त के मुतालिक कोई हतमी बात नहीं कह सकते। अम्मार अमेरिका जाना चाहता है, इसलिए आयशा की शादी पर जोर दे रहे हैं। और वो लोग, तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है कि तुम्हारी रुखसती भी साथ ही कर दे। कबीसा ने चौंक कर उन्हें देखा। वो अपनी बात जारी रखे हुए थी। रोहान के घर वाले भी तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होते रुखसती का कह चुके हैं। पहले तो स्टडीज़ का वक्फा दे दिया था रोहान ने, मगर अब ना तो हमारे पास कोई बहाना और मोहलत है, ना वो इंतज़ार कर सकता है। तुम खुद को तैयार रखो, इसी माह के एंड में तुम्हारी रुखसती होगी। अम्मी बात मुकम्मल कर चुकी थी। उसके आंसू तवातुर से बहने लगे। जिस मुश्किल ने घेर लिया था, इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। बेटी रो मत, ये शरई फरीज़ा है जो हर बाप को अदा करना होता है। बेटी शहजादी भी हो तब भी उसे ब्याहना होता है। अपने पापा को मरने से पहले ये सुकून अता कर दो कि उसकी दोनों बेटियां आबाद हैं और वो अपने फ़र्ज से खुश असलूबी से अहद बरआमद हो चुका है। पापा का लहजा फीका और चेहरा मोहब्बत से लबरेज था। वो उनके सीने से लगकर आंसू बहाने लगी। कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। ख़राबी तबीयत के बायस ना पापा से उस दुख को शेयर कर सकती थी, ना ऐसे हालात में अम्मी और आयशा को मज़ीद परेशान कर सकती थी। वो पहले ही अपसेट थी पापा की वजह से, और ख़ुद को चुपचाप सुलगते देखना उसे हरगिज़ मंजूर न था। यूनिवर्सिटी से ऑफ होते ही उसने अपनी गाड़ी के KFC की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दी। यहाँ से लंच करने के बाद उसका इरादा रोहान के ऑफिस जाने का था। पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करके वो हॉल में आकर एक टेबल पर बैठ चुकी थी। खाना खाते हुए उसकी नज़र अचानक उठी तो जैसे एक जगह पे साकित हो गई। चंद टेबल छोड़कर एक कोने वाली मेज़ पर टेबल पर 2 प्यारे से बच्चों और खूबसूरत सी कदरे फॉरनर लुक देती लड़की के बराबर बैठा रोहान ग्रे पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस थोड़ा सा चेहरा झुका उससे बात कर रहा था, और वो लड़की मुस्कुरा रही थी। कबीसा को अपने अंदर लावा सा उबलता महसूस हुआ। उसने प्लेट पर एक खिसकाकर मोबाइल उठाया और रोहान के पर्सनल सेल के नंबर पुश किए। रोहान कुछ देर सेल उठाकर स्क्रीन पर उसके मोबाइल का नंबर देखता रहा, फिर ऑफ करके सेल टेबल पर रखा और दोबारा साथ बैठी लड़की से गुफ्तगू करने लगा था। कबीसा बना गई। उसने कार की चाबी पकड़ी, अपना बैग कंधे पर लटकाया। चल हमें उन्हें देखती रही जो खुशगवार मूड में बैठे हुए थे। फिर वो तेज़ कदमों से चलती उनके सर पर जा पहुंची। चेहरे पर शदीद गुस्सा मौजूद था। बहुत लाजवाब, मसरूफियत ढूंढी हुई है और खूब उल्लू बनाना आता है लोगों को। 2 बीवियां तो यहीं इकट्ठी हो गई हैं, और कितनी और कहाँ कहाँ छोड़ी हुई हैं, जहर खान लहजे में कहते हुए उसने तैश से घूरा था। रोहान के चेहरे पर पहले हैरत फिर गुस्सा नुमाया हुआ। ये रेस्टोरेंट है, घर नहीं, आराम से बैठकर बात करो, वो तल्खी से बोला। बात तो आपसे सिर्फ यहीं और इसी वक्त होगी। बताइए मुझे क्यों खुद से बांधे रखा? अगर दिलचस्पियाँ तलाश की हुई थी। स्टॉप इट एंड माइंड योर लैंग्वेज, रोहान ने सख्ती से कहा और उठकर उसको बाजू से पकड़कर खींचता हुआ अपनी कार तक लाया। कार तेज़ी से पार्किंग से निकालकर सड़क पर ले आया। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? कार अनजाने रास्तों की तरफ जाते देखकर कबीसा ने बिगड़ कर पूछा। शट अप, नो क्वेश्चन, रोहान इंग्लिश शहादत उठाकर तनबीही अंदाज में बोला। कार रोहान के नए घर के पोर्च में रुकी तो वो परेशान होकर बोली, यहाँ क्यों लाया? मुझे मेरे घर लेकर जाए। मैं अम्मी और पापा के सामने आपका कारनामा बयान करूँगी। उनके इल्म में भी आए कि उनका पारसा नजर आने वाला दामाद क्या गुल खिलाता फिर रहे। बगैर पूरी बात जाने बगैर ब्लेम मत दो, तुम्हें गलत फहमी हुई है और कुछ नहीं है, रोहान बाहर निकलते हुए कहा। गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। मेरी आंखें, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। आपने चीट किया, यू चीटर बास्टर्ड,
रोहान का हाथ बेसाख्ता बुलंद हुआ और उसके दाएं रुखसार पर पूरी कुव्वत से पड़ा था। वो यकलक साकित हो गई। मैं समझा था कि तन्हाई और पुरसुकून माहौल होगा तो मैं आसानी से अपनी पोजीशन क्लियर कर सकूंगा, मगर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कुछ समझाया जाए, रोहान तैश भरे अंदाज में बोला। और आप खुद इस काबिल नहीं है कि मज़ीद भरोसा या यकीन करो। मुझे दुख हो रहा है अपनी किस्मत पर, लेकिन मैं इस दुख को मुस्तकिल अपने गले का हार नहीं बनाऊंगी। आपको मुझे तलाक देनी होगी, वो तनपुर से बोली। रोहान को एकदम इतना शदीद गुस्सा आया कि जी चाह खींच कर कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारे, बजाय मामला सुलझाने के मजीद बिगाड़ पैदा कर रही थी। खुद पर काबू पाके उसको एक नज़र देखा, फिर बोला, अपने दिलो दिमाग में भरी फजूल सोचों को निकाल दो। जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं वो सच नहीं है, बल्कि सच ये है कि मुझे झूठी कहानियां मत सुनाइए, ना मैं इस दरूह गोई से मुतासिर होंगी। उसका अंदाज बदस्तूर हटीला था। इस तरह बात सुलझने की बजाय उलझा रही हो तुम, और तुम्हारा ये ज़िद्दी अंदाज सिर्फ मुश्किलात पैदा कर रहा है, रोहन जलाकर बोला। जब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे आपसे अलग होना है तो फिर मामला उलझे या सुलझे ये मेरा मसला नहीं है, वो मजबूती से बोली। ये लफ्ज़ बार बार अपनी ज़बान पर लाकर तैश मत दिलाओ मुझे। रोहान को ताव आया। वाह, बहुत ख्याल है अपने एहसासात का। दूसरों को तो आपने इंसान समझा नहीं। फीलिंग्स, रिलेशंस, सिंसियरनेस आपको नहीं मालूम ये किस चिड़िया के नाम है। खुद को मोहतरम रखते हैं, दूसरे चाहे जिंदा दरगोर हो जाए, मगर आपको क्या परवाह, आपकी बला से कोई मरता है तो मरे, आपको ऐशो इशरत पर दौरा पड़ा रहे, यही तो चाहते हैं आप। क्या दुख का पहाड़ तोड़ डाला है तुम पर, जो यूं चिल्ला रही हो। मामूली सी बात को ना का मसला बना रखा है। खामखा टेंशन क्रिएट करके अपना भी दिमाग ख़राब कर रही हो, मेरा भी। कोफत से उसे देखते हुए कहा, आपके लिए ये मामूली बात होगी, मेरे लिए नहीं। मुझे ये रिश्ता ही सिरे से गलत लग रहा है। महज पापा के ख्याल से मैं चुप रही, लेकिन अब इतना कुछ हो जाने के बाद मैं आपके साथ ये रिश्ता मज़ीद बरकरार नहीं रख सकूँगी। उससे नज़रें चुराए वो बोली तो रोहान कितनी देर हैरत से उसे देखता रहा। इतना बड़ा फैसला करने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया है? तुम मेरी मनख्वाह हो और बगैर मेरी मर्ज़ी के कोई इंतहाई फैसला करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। कबीसा का दिल कोई सख्त सी बात कहने को चाहा, मगर खुद पर जब्त किए वो लब भींचे खड़ी रही। महज यही वजह तुम्हारे हर्ट होने का बायस है, तो मैं इसे अहमियत नहीं देता। कोई और बात है तो कहो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी तसल्ली कर सकूँ। रोहान अब अपने गुस्से पर काबू पाकर ठहरे हुए अंदाज में बोला, हमारे जहनों और सोचों में बहुत फ़र्क है। आपसे इंगेज होकर मैं खुद को बहुत मुतमईन और खुशकिस्मत समझती थी, लेकिन आपके ऑफिस में काम करके और निकाह के बाद मैंने आपको बहुत नज़दीक से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि हम कभी भी एक अच्छी खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। फिर जहाँ एतबार भी न रहे, एतमाद भी ख़त्म हो जाए, वहाँ रिश्तों में खलूस व मोहब्बत के कितने टांके लगा दिए जाएँ, वो पनप नहीं पाते। लिहाजा वो फैसला जो शादी के बाद हमें लड़ झगड़ कर एक दूसरे को बुरा भला कहकर करना है, बेहतर है हम अभी कर लें। कबीसा का लहजा बेलचक था। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि हम अक्सर मुख्तलिफ सोचो ख्यालात रखने वाले इंसान हैं, रोहान तन से बोला। फिर लहजा नरम करके कहा, वो मेरे दोस्त की बीवी है। मेरा उसके साथ स्टिक कैंडल बनाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करो। तमाम हालात को ठंडे दिल से सोचो। आपके दोस्त की नहीं, आपकी बीवी और इन 2 बच्चों के वालिद आप हैं। बोलिए, ये झूठ है? हाँ, ये सरासर झूठ और बहतान तराश रही हो तुम। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस झूठ को सच साबित करने का? बोलो, किस बुनियाद पर तुम ये सब कह रही हो? जवाब दो मुझे। उसका दायां बाजू सख्ती से पकड़े वो इतने दुरुस्त अंदाज में पूछ रहा था कि उसे अपनी सांसें रुकती महसूस होने लगी। इस कदर गुस्से में वो पहली बार नजर आ रहा था। सबूत तो वाकई उसके पास कोई ना था, महज एक फ़ोन कॉल और नज़रों का धोखा कि क्या वो उसे सच साबित कर सकती थी। सबूत भी दूंगी, आप सेपरेशन का फैसला तो करें। थोड़ा खफीफ होते हुए वो बोली, तुम सबूत फराहम करोगी तो मुझे फैसला करने में लम्हा भर देर न लगेगी, और तुम जानती हो मैं अपने कॉल का कितना पक्का हूँ। रोहान की संजीदा नज़रें उस पर थी। मुझे घर छोड़ दे, मैं आपको चंद दिनों तक सबूत दे दूंगी। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तुम यहाँ रहो, सबूत मिल जाए तो। रोहान बात अधूरी छोड़कर गहरा सांस लेता पीछे हटा। यहाँ क्यों? घर लेकर जाइए मुझे मेरे। वो बड़ा फरोख्ता हुई। औरत का घर वही होता है जो उसके शौहर का हो। तुम इस वक्त अपने शौहर के घर में मौजूद हो। अंकल आंटी को मैं इत्तला दे चुका हूँ, इसलिए तुम अब यहीं रहोगी, मेरे घर, मेरे साथ। अंडरस्टैंड? कबीसा की आंखों में झांकते हुए उसका लहजा पुरस्कार हुआ।
آپ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، وہ بگڑ کر بولی۔ اچھا تو مائی سویٹ ہارٹ صحیح کیا ہے وہ بتا دو، بلیو می وہی کروں گا۔ لہجے کے ساتھ روحان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ بھی استدعائیہ تھی۔ مائی فٹ، مجھے آپ کی اجازت درکار نہیں، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ پیر پٹکتے ہوئے غصے سے وہ مڑی تو روحان نے برق رفتاری سے اسے روکا۔ مجھے مطمئن کیے بغیر تم ایک انچ نہیں ہل سکتی، اتنا بڑا الزام لگا کر اتنے آرام سے کیسے جا سکتی ہو؟ جب تک میرا اضطراب ختم نہیں ہوتا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ کتنے آرام سے کہا تھا اس نے۔ کبیسہ کو اپنی جلد بازی پر تعصب سا ہوا، اگر جا کر آرام سے وہ بات کرتی تو ایسے نہ پھنستی۔ روحان کے سجیلے نقوش پر ایک نظر ڈال کر چہرہ جھکائے بچاؤ کے طریقے پر غور کرتے وہ شدید گو کی کیفیت میں تھی۔ بیٹھ جاؤ، رہائی کے طریقوں پر اطمینان سے غور کر لو، میں کھانا لگواتا ہوں، اب تک بھوک شدید ہو چکی ہوگی۔ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے تم نے تو اپنا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسے کہہ کر وہ باہر نکلا تو کبیسہ کو رونا آنے لگا، مگر آنسو بہا کر خود کو کمزوری یا شکستہ ظاہر کرنا انا کو گوارا نہ تھا۔ امی سے بات کرنے کے لیے اس نے اپنا موبائل دیکھنا چاہا تو نظر نہ آیا۔ اوہ، موبائل تو بیگ میں ہے اور بیگ گاڑی میں پڑا ہے۔ یاد آتے ہی خود کو کوسا اور اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ اوہ شٹ، غصے سے بھرپور مکہ دروازے پر رسید کیا۔ سالم، چیٹر انسان! اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ روحان سامنے سے آئے تو اس کا کچومر بنا ڈالے۔ کیسا منصوبہ ساز اور تیز و ترار تھا! مجھے معلوم تھا تم بھاگنے کی کوشش کرو گی، سو حفظ متقدم کے طور پر دروازہ لاک کرنا پڑا۔ اندر آتے ہوئے اس نے سکون سے کہا تو وہ تیز نگاہوں سے گھورنے لگی۔ ناراضگی اور غصے سے تمہاری بھوک تو اڑ چکی ہوگی، مگر مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، میں کھا رہا ہوں۔ تم تو علیحدگی کا سوچے بیٹھی ہو، کھانے کی آفر بھی نہیں کر سکتا۔ مزے سے بولتا ساتھ ساتھ کھا بھی رہا تھا، اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں۔ کبیسہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہارا شک میں بہت جلد دور کر دوں گا، مجھے تھوڑے دن کی مہلت دو۔ ہاتھ صاف کرتے ہوئے روحان نے اسے دیکھا۔ تھوڑے دن نہیں، آج ابھی، اگر آپ سچے ہیں تو مہلت کیوں؟ کبیسہ نے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ میرا دوست اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس کے آنے پر ہی بات کلیئر ہوگی، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک آپ کوئی کہانی گھڑ لیں گے، فرضی کردار پیدا کر لیں گے، اور روحان ملک صاحب میں اب کسی دوسرے آپشن کو لینا ہی نہیں چاہتی۔ چلو اس وقت کو چھوڑو، تم ایک منٹ میں ایسی دلیل دو، اپنے جذباتی فیصلے کا ایسا کلو دو کہ مجھے تمہارے حق میں تمہاری مرضی کا فیصلہ کرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ روحان گویا کسی فیصلے پر پہنچ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا مجھے ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ قسم اٹھا کر یقین دلا دوں، روحان ضد چو کر بولا۔ اس بات سے ہٹ کر بھی سوچا جائے تو حقیقت یہ ہے روحان، آپ نہایت گرم مزاج، غصہ ور، صرف خود کو اپنی خواہشات کو مقدم رکھنے والے مرد ہیں، اپنے عہدے اور برتری کے زام میں مبتلا، اتنا پریشر رکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ کبیسہ بے رحمی سے اس کی شخصیت کا تجزیہ پیش کر رہی تھی، اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کا رویہ اور عادات مجھے بارہا تکلیف پہنچا چکی ہوں اور جس میں احساس ذمہ داری نہ ہو، وہ بلا جھجک بولی۔ روحان ملک پلک چپکائے بغیر اس کو دیکھ رہا تھا۔ بات عادات کی ہے تو میں خود پر قابو پا لوں گا، ویسے بھی شادی کے بعد ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے، انسان ایک دوسرے کی خاطر جذبات کو سمجھانا سیکھ لیتا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ روحان رسان سے بولا۔ عادات صرف لڑکی بدلتی ہے، قابو صرف اس سے پانا پڑتا ہے، خود پر مرد کبھی کہیں تعاون نہیں کرتا ہے، اور پھر میں نے کبھی وہ سوٹ نہیں پہنا ہے جس کے میچنگ شوز نہ ملے۔ اب ایسے شوہر کو کیسے قبول کر لوں جو ٹوٹلی میرے دل اور ذہن کے ساتھ ان میچ ہے؟ کبیسہ ضدی انداز میں بولی۔ بھاڑ میں جائے تمہاری میچنگ، میری جان سلگ رہی ہے اور تم مجھے جوتوں کپڑوں سے کمپیئر کر رہی ہو۔ میں شوق کیس میں سجی چیز نہیں ہوں کہ جسے تم ان میچ کہہ کر رد کر دو، تمہارا شوہر ہوں میں۔ روحان ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر بیجا تناؤ تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ کبیسہ کا انداز مضبوط تھا۔ دھیرے دھیرے ڈھلتی شام کا ملگجہ اندھیرا دریچے کے واق کیے ہوئے پٹ سے جھانک رہا تھا۔ پیچ کلر کے سوٹ میں بلیک دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، سینے پر ہاتھ لپیٹے، وہ بے نیازی سے کارنرز پر رکھے گلدان کو دیکھ رہی تھی۔ تو تم مجھ سے رشتہ برقرار رکھنے اور رخصتی کروانے پر قائل نہیں ہوگی؟ روحان نے چند قدم بڑھ کر اپنے ہاتھ اس کے شانوں پر رکھتے ہوئے چند سیکنڈ جانچتی ہوئی نظروں سے اس کا مرمری سراپا دیکھا۔ نہیں، بلا تعامل کہہ کر اس نے بالوں کی بکھری لٹیں کانوں کے پیچھے اڑسی۔
रोहान ने उसका महकता सरापा अपने सीने से लगाया तो उसने इस गिरफ्त से कदरे खौफजदा होकर सर उठाया। रोहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी कि वो मतविश होकर चीखी। आप क्या करना चाहते हैं? उसके सवाल में खदशात लर्ज रहे थे। वो जिसके बाद तुम हर सूरत सिर्फ मुझसे शादी करोगी? उसके रुखसार की नरमी को छूते हुए रोहान बेहद इत्मीनान से बोला तो कबीसा के दिल की धड़कनें थम गई। मैं आपसे शादी करूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो मलतजी हुई। वो तो तुमने करनी है अब, रोहान ने गहरे अंदाज में देखते हुए भरपूर मुस्कुराहट से कहा। रोहान, आई एम सो सॉरी, मैं अपने रवैये पर सख्त पशेमान हूँ। मेरी इतनी तौहीन मत करें। वो गिड़गिड़ाने लगी। नहीं, सॉरी नहीं, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास मुझसे नफरत का एक और जवाब होगा, रोहान आराम से बोला। आंसू उसके रुखसारों से फिसल कर गिरने लगे। बस अहमद की तमाम कोशिशें दम तोड़ गई। चीख चिल्लाकर खुद को महफूज रखना नामुमकिन था क्योंकि वो उसके तमाम तर जुमला हकूक़ का मुहाफिज था। घुटनों में सर दिए वो ज़ारो कतार रो रही थी। रोहान के चेहरे पर ज़रा बराबर शर्मिंदगी थी न नदामत। हद दर्जा सुकून था उसके अंदाज में। उसे घर छोड़ने आते हुए रोहान के लबों की तलाश में दिल फरेब सी मुस्कुराहट छलक रही थी और कबीसा के सपाट चेहरे पर गहरा सकूत। वाइट करोला पोर्च के अंदर रुकी तो वो लम्हे की देर किए बिना अंदर चली गई। टीवी लाउंज में मौजूद अफराद की तरफ उसने देखा तक ना था। रोहान तकरीबन आधा घंटा बैठा फिर चला गया। इस वाक़ये के बाद कबीसा ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। ना इनकार, ना इकरार, ना नफरत, ना मोहब्बत। उसके सपाट चेहरे से खुशी, गम, किसी भी तासुर का इजहार नहीं होता था। आयशा और कबीसा की शादी एक साथ तय होने से घर में खासी गहमा गहमी थी। हर चीज़ बेहतरीन और महंगी तरीन ली जा रही थी। उसने हर सिलसिले में पसंद नापसंद का इख्तियार अम्मी को सौंप कर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने इस्तजाब अमेज़ हैरत से उसको देखा, जो इन दिनों बिल्कुल लिए दिए अंदाज का मुजाहिरा कर रही थी। कबीसा, तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? किसी उलझन या परेशानी में हो या रोहान ने कुछ कहा है? अम्मी ने हैरानी से पूछा। अगर मैं उन्हें बता दूं तो ये बिल्कुल यकीन नहीं करेंगी, बल्कि कोई भी नहीं करेगा। और अगर यकीन कर भी लिया तो हालात जो खौफनाक रुख इख्तियार करेंगे, इसका तमाम तर असर पापा की सेहत पर पड़ेगा। पापा को कुछ हो, ये मुझे कब गवारा है, इसलिए इस गम को अकेले सहना है। खुद इस दर्द का तदारुक करना है, अम्मी को मुतमईन करना है। अपने ख्यालों से निकलते हुए उसने झूठी मुस्कान चेहरे पर बिखेरी और अम्मी की गोद में सर रख कर लेट गई। कुछ दिनों बाद मुझे इस घर से अपनी खूनी रिश्तों से दूर चले जाना है। मोहब्बतों से बिछड़ने का सदमा क्या कम है? भीगी आवाज़ में बोलते हुए उसने कहा तो अम्मी ने ममता से चमकते चेहरे से उसको देखा। रोहान बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। उसके पेरेंट्स इतने नरम दिल, तुम्हारी दिलजोई करने वाले, तुम्हें इतने अच्छे रिश्ते, इतने अच्छे लोग मिलेंगे। अम्मी उसके सिल्की बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए बोली तो उसने कुछ कहे बगैर पलकें मूंद ली। कहीं आंसू निकलकर चुपके से बह गए। मायूं मेहंदी की रस्मों के दौरान सहेलियों कज़न्स की हंसी मजाक और हल्की फुल्की छेड़छाड़ पर उसके चेहरे पर लम्हा भर तबस्सुम की लहर चलकती, बाद में वही यासियत छा जाती। अलबत्ता आयशा के वजूद से खुशी की किरणें खुद ब खुद चमक रही थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट लम्हा भर को जुदा ना हुई थी। स्टेज पर कबीसा और रोहान आयशा को अमारा के हमरा रस्में मेहंदी अदा करने के लिए बिठाया हुआ था। रसूमात से फारिग होकर अब लाइव म्यूज़िक से लुत्फ उठाया जा रहा था। सर झुकाए बैठी कबीसा ने नज़र उठाकर पास बैठे शख्स को देखा तक ना था। रुखसती के दिन उसने ग्रीन और गोल्डन कम्बिनेशन का दीदा ज़ेब राजस्थानी लहंगा पहना था। आयशा ने अपनी पसंद से ऑरेंज कलर का ब्राइडल ड्रेस बनवाया था। पार्लर से तैयार होकर वो सीधी शादी हॉल पहुंची थी। रोहान और अमार ने रवायती दूल्हा ड्रेस से हटकर सफ़ेद कॉटन के अवामी सूट ज़ेबतन किए थे और दोनों बहुत जच रहे थे। अम्मी उन दोनों को समझा रही थी, आइंदा ज़िंदगी में सब्र तहम्मुल और दरगुजर से काम लिया करना। अपने शौहर से तू तड़ाक से बात मत करना। अब तुम्हारी हैसियत पहले से बहुत मुख्तलिफ है। ज़रा सी बात पर नखरा दिखाना, लड़ाई झगड़ा करना ज़िंदगी के हुस्न को ही नहीं, आपसी ताल्लुकात को भी मुतासिर कर देता है। तुम दोनों समझदार, तालीम याफ्ता और बाशऊर लड़कियाँ अपने ससुराल वालों को अपने घर वालों जैसा समझना। जो मोहब्बत, खलूस और अपनायत यहाँ से लेकर जा रही हो, मज़ीद इजाफे के साथ उन्हें देना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। कोशिश करना कोई ऐसा मौका ना आने पाए कि मुझे अपनी तरबियत पर दुख हो। छलकती आंखों समेत अम्मी पापा ने उन्हें रुखसत किया था। थका देने वाली तवील रसूमात से फरागत के बाद मेहमान ख़वातीन जो उसे घेरे में लिए बैठी, उठने का नाम न लिया। यहाँ तक आंखें नींद से बोझल होने लगी।
آخر کار رشتے کی ایک نند کو ہی اس کی تھکاوٹ کا احساس ہوا تو اسے روحان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کے باہر کی راہداری سے اندر بچھا کارپیٹ پورے کا پورا سرخ گلابوں کے ڈھکا ہوا تھا۔ موتیوں اور گلاب کی تازہ لڑیاں بیڈ کے چہار اطراف لٹکتی ماحول اور سان سے مہکا رہی تھی۔ کھڑکیوں پر پڑے سرمئی پردوں سے ہوتے کونے میں پڑے کمپیوٹر سسٹم تک، شیلف اور وارڈروب سے ہوتی اس کی نظریں بائیں طرف دیوار پر روحان اور اپنی نکاح کی تصویر میں رک گئی۔ وہ یوں ہی کھڑی کچھ دیر پوسٹر سائز تصویر کو دیکھتی رہی۔ واش روم کا دروازہ دھیرے سے کھولا تو وہ چونک کر مڑی۔ روحان چینج کر کے آ رہا تھا۔ کبیسا نے اپنے قدم صوفے کی طرف بڑھائے تھے۔ روحان نے آگے بڑھ کر اس کا رخ بیڈ کی طرف کیا اور دونوں آہستہ قدموں سے چلتے بیٹھ گئے۔ ماحول میں مسحوریت ایک دم سے بڑھنے لگی تھی۔ ڈائمنڈ ایئر رنگز کا تحفہ اسے دیتے ہوئے روحان کچھ لمحے گہری اور محبوب نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ انگلیاں چٹکاتی اس کے پیروں کے نیچے بچھے مخملی کارپیٹ کے نقش و نگار دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ روحان نے دل برانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ سرد اور سپاٹ انداز پہ روحان نے چمبے سے نگاہیں اٹھائی، پھر فوراً ہی خود کو سنبھال کر بولا، اوکے ایز یو وش۔ وہ چینج کر کے واپس آئے تو روحان سنگل صوفے پر سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، تم اطمینان سے سو سکتی ہو۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ اسی انداز میں سنجیدگی سے بولا، بیڈ کی طرف سونے کے لیے بڑھتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، میں بیڈ پر سو گئی تو یہ کہاں سوئیں گے؟ مجھے کیا یہاں مرضی سوئے، یہ میرا درد سر نہیں۔ خود کو مطمئن کر کے وہ رخ موڑے، کچھ دیر میں سو گئے۔ روحان اسی جگہ بیٹھا بہت کچھ سوچ کر الجھتا رہا۔ ایک تو نئی جگہ، دوسرا ذہنی ٹینشن۔ وہ رات کے آخری پہر بیدار ہو گئے۔ نائٹ بلب کی مدھم لائٹ میں نظریں سامنے صوفے پر سوئے روحان پر گئی تو اسے اپنے رویے اور اس کی بے آرامی پر تعصب سا ہوا۔ پھر سر جھٹک کر اسے اس سلوک کا مستحق ٹھہراتی اٹھ گئی۔ ولیمے کی دعوت کے دوسرے دن عائشہ اور عمار تو فرانس چلے گئے۔ امی پاپا نے بھی ہفتہ بعد ہی عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دبئی ماموں کے ہاں قیام کر کے واپس آنا تھا۔ کبیسا کو ان کی روانگی کا انتظار تھا۔ اس نے آئندہ جو لائحہ عمل طے کر رکھا تھا اس پر عمل درآمد کے لیے میدان کا صاف ہونا ضروری تھا۔ ولیمے کے فنکشن کو اٹینڈ کر کے یوں ہی امی اور پاپا اس کے ساتھ لے جانے لگے تو اس نے ان کی روانگی تک کا ہفتہ ان کے ہاں گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ روحان جذبوز ہوا۔ امی نے بھی اسے فہمائشی نکاح سے گھورا اور دبے لفظوں میں صرف ایک دن ٹھہرنے کا کہا تو وہ انسنی کر گئی۔ آنٹی اور انکل نے باخوشی اجازت دے دی۔ امی دن بھر اس کی برین واشنگ کرتی اور بت ساری لا کر مکمل طور پر تابعداری کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ہفتے کو اس کی امی پاپا عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کو سی آف کر کے اس کے سسرال والے ایئرپورٹ سے اس کو گھر لے آئے تھے۔ روحان آفس کا چکر لگا کر واپس گھر آیا تو وہ مزے سے سو رہی تھی۔ بے وقت کے سونے پر کوفت زدہ ہوتا وہ لاؤنج میں آ گیا۔ 2-3 گھنٹے نیند لے کر وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں موجود روحان چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ انکل آنٹی بھی وہیں موجود تھے۔ کبیسا ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی شادی کی مووی روحان نے لگا دی۔ پھر یہیں بیٹھے بیٹھے کھانا بھی کھایا گیا، باتیں بھی ہوتی رہی اور جب رات کے 12 بجنے لگے تو سب اٹھے۔ وہ بھی اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وارڈروب کھولتے ہوئے روحان کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے تھے۔ کہو، میں سن رہا ہوں، پڑھ کر سینے پر بازو لپیٹے وہ بغور اسے دیکھ کر بولا، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ کبیسا کی پرسکون آواز اس کے جذبات و احساسات کو درہم برہم کر کے وہ انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت حقیقتاً ہکا بکا تھا۔ آپ اس عورت کو یہاں لے آئیے، اپنے بچوں کو سر اٹھا کر جینے کا سبق دیں۔ میں اپنی جگہ چھوڑ رہی ہوں۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں آیا اب تک؟ کیوں اتنی بد اعتمادی کا شکار ہو رہی ہو؟ بدلہ لینا چاہتی ہو یا سزا دینا؟ روحان نے استفہامی انداز سے پوچھا۔ جو بھی سمجھیے، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ روحان سنجیدگی سے بولا، تو بھی زبردستی کر کے آپ کو میرا جسم مل جائے گا، میری محبت نہیں، اور میں 10 سال گزار کر بھی آپ کی نہ بن سکوں گی۔ میرا مطالبہ تب بھی برقرار ہوگا، انکار کی صورت میں خلا لے لوں گی۔ کچھ دنوں بعد میرا دوست اپنی وائف کے ہمراہ واپس آ جائے گا تو میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا، حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ پھر آپ مجھے میرے پیرنٹس کے گھر چھوڑ دیں۔ یہاں آپ کو دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میرا سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کو مجھے خود سے دور کرنا ہوگا، ورنہ میں آپ کے اور اپنے پیرنٹس پر ساری صورتحال واضح کر دوں گی۔ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کے خودسر انداز پر روحان کو بے طرح اشتعال آیا۔
तुम जो कर सकती हो कर लो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा और तुम यहीं रहोगी, यहाँ से जाने का सोचना भी मत। तुम्हें आराम से कहीं बात की समझ नहीं आती और मैं इतना पागल नहीं जितना तुमने समझ रखा है। ना मैं अपनी सफाई दूंगा अब, ना तुम्हें खुद से अलग करूँगा। अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह बिठा लो, अंडरस्टैंड? उसकी हठधर्मी पर रोहान ने सख्त अंदाज अपनाया। अगर तुमने अब मेरे मुतल्लिक ये खराफात अपनी ज़बान तक लाए तो बिना किसी लिहाज के मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगा। अब तक मेरी नरमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया है तुमने, लेकिन आइंदा मोहतात रहना, वरना तुम बाखूबी वाकिफ़ हो कि मुझे कितना सता सकती हो या किसी हद तक जा सकती हो। मुझसे फ़रार नामुमकिन है। रोहान मलिक तुम्हारी ज़िंदगी के हर रास्ते पर खड़ा है। बेदर्दी से उसे पटक कर बेड पर बिठाया कि कांच की कहीं चूड़ियाँ वहाँ से टूटकर कलाई में छुप गई जहाँ रोहान ने अपना हाथ जमा रखा था। खून की पतली लहरें तेज़ी से निकली। वो साकित लम्हे में उसके तैश खाने पर डरी हुई। हो सकता है वो सच कह रहा हो, उस लड़की और बच्चों से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन फिर फ़ोन पर उसने खुद को रोहान की मिसेज क्यों ज़ाहिर किया और उसके हमरा रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? रोहान उसके लिए हज़ारों रुपए की शॉपिंग क्यों कर रहा था? जितना सोच रही थी दिमाग उतना उलझ रहा था। अज़ियतनाक सोचों ने उसे कर्ब के जंगल में ला खड़ा किया था। रोहान से इतनी मोहब्बत थी, ऐसा रिश्ता था उनके दरमियान कि अलग होने का सोचना ही सुहाने रूह था और वो इस हद तक जा भी ना सकती थी। मगर एक गलतफहमी ने उनको आपस में कशीदा ताल्लुक़ कर दिया था। रोहान स्टडी टेबल पर सर धरे मुतासिब बैठा था। परेशानी के आलम में सिगरेट फूंकते फूंकते उसने राख का अनबार लगा दिया ऐश ट्रे में। अगर शाहिद और महरीन को इमरजेंसी में शिकागो ना जाना पड़ता तो वो कब का उसकी गलतफहमी दूर कर चुका होता। अब सिर्फ उनके आने पर ही बात क्लियर हो सकती थी और रोहान उनकी वापसी का शदीद मुंतज़िर था। कबीसा की बदएतमादी से वो बहुत हर्ट हुआ था। कई घंटों बाद रोहान ने बैठे हुए चेहरे का रुख फेर कर बेड की तरफ देखा। वो सो चुकी थी। जख्मी कलाई से खून रसकर बेडशीट ख़राब कर चुका था। कबीसा ने बाजू पर कुछ लगाया ना उसे साफ़ किया था। रोहान मुतासफाना नज़रों से देखता उठा। कुछ देर बाद वो ना सिर्फ उसकी कलाई साफ़ कर चुका था बल्कि उस पर मरहम भी लगाकर पट्टी लपेट दी। कबीसा के मलिह चेहरे पर आंसुओं के निशान मौजूद थे। सोई हुई वो इतनी मासूम और प्यारी लगी थी कि वो कितनी देर देखता रहा। नज़रों के इर्तिकाज़ ने कबीसा को जगा दिया। चल लम्हे उसने हैरत से खुद पर महवियत से टिकी निगाहों में झांका, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। रोहान ने बेख्तियारी में उसके हाथ थामने की कोशिश की। डोंट टच मी, उसका हाथ झटक कर वो गराई। रोहान ने होंठ भींचते हुए तनबीही अंदाज में उसे घूरा और कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर खड़ा होकर लंबे सांस खारिज करके अपना गुस्सा जब्त करने लगा। ये तुम्हें बता दूं मैं, चाहतों के रिश्तों में फिर गिरा नहीं लगती, लग भी जाए तो उसमें वो कशिश नहीं होती। एक फीका फीका सा राब्ता तो होता है, ताजगी नहीं रहती। रूह के ताल्लुक में ज़िंदगी नहीं रहती। बात वो नहीं रहती, दोस्ती नहीं रहती। लाख बार मिल कर भी दिल नहीं मिलते। जहन के झरोकों में, याद के दरीचों में तितलियों के रंगों के फूल नहीं खिलते। इसलिए मैं कहता हूँ इस तरह की बातों में एहतियात करते हैं, इस तरह की बातों से इज्तनाब करते हैं। आलूचे की पेड़ से टेक लगाए खड़े रोहान को कब से एक ही पोजीशन में वो देख रहे थे। सुबह का सुहाना वक्त था। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशगवार महक हवा में रची हुई थी। टेंस होने की वजह से वो जॉगिंग के लिए भी ना गया था। अफसुर्दगी और गहरी संजीदगी का दबीज पर्दा उन दोनों के बीच आयल था। उसको दूर करने की कोशिश दोनों में कोई ना कर रहा था। एक तरफ अना थी तो दूसरी तरफ शदीद किस्म की गलतफहमी। रोहान ऑफिस से आकर हस्बे मामूल क्लब जाता था। वहाँ से उसकी वापसी अमूमन लेट होती। कबीसा के लिए अभी यहाँ से चल निकलना मुमकिन ना था क्योंकि आंटी उन दिनों सारा वक्त उसे दिए रही थी। उन्हें उन दोनों के दरमियान मौजूद टेंशन का इल्म न था। उनके सामने दोनों का अंदाज और रवैया यकसर मुख्तलिफ होता था। रोहान फैक्ट्री के काम से क्वेटा जाने लगा तो उसे साथ ले गया। यहाँ अक्सर आना जाना रहता था, इसलिए उन्होंने ठहरने को खूबसूरत से रेस्ट हाउस का बंदोबस्त किया हुआ था। उनकी क्वेटा में वैसे भी काफ़ी वसी ज़मीनें थी जहाँ बागात लगाए हुए थे जिनसे बहुत अच्छी आमदनी होती थी। कबीसा को ये पुरफिज़ा मकाम, सुकून और ताजगी से भरा इलाका बहुत पसंद आया था। रोहान के घर से निकलने के कुछ देर बाद वो भी शॉल कंधों पर लपेटकर बाहर निकल आई। सितंबर का महीना था। पिंडी में मौसम इतना खनक नहीं था जितना यहाँ था।
ریسٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے والے مراد بابا کی 9 عمر لڑکی کو اس نے ساتھ لے لیا تھا۔ پھلوں سے لدے درخت سڑک کے دونوں طرف تھے، گلابوں کی خوشبو کے ساتھ ہوا میں پھلوں کی مہک بھی شامل تھی۔ موسم ابر آلود تھا، صبح سے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ وہ نرم فوار کو ہاتھوں پر لیتے ہوئے موسم کی دلکشی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہر طرف سبک رو تازگی کا جہاں فضا احساس تھا۔ وہ مسور سے گھومتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی۔ بی بی واپس چلیں، موسم زیادہ خراب ہو رہا ہے، اس پہاڑی علاقے میں زیادہ بارش میں چلا بھی نہیں جانا۔ کئی گھنٹے اس کے ساتھ پھرتی، ڈرائیوری کرتی۔ لڑکی خاصی بیزاری سے بولی تھی، تم چلی جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ کبیسا کے لاپرواہی سے کہنے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھسلی۔ آپ کو راستوں کا علم نہیں ہے، گم ہو جائیں گی، پھر صاحب غصہ ہوں گے۔ نہیں غصہ ہوتے تمہارے صاحب، جاؤ تم، مجھے ابھی یہیں گھومنا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ تو وہ لڑکی لمحوں میں کلانچے بھرتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کبیسا نے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ بارش میں ایک لخت تیزی آئی تھی، ہلکی فوار میں بھیگتے ہوئے اس کے کپڑے پہلے ہی خاصے گیلے تھے، اب تو پانی نچڑنے لگا تھا۔ اسے کپ کپی شروع ہو گئی، کانپتے ہوئے تیز قدموں سے واپسی کے راستے پر مڑی۔ پہلی بار روحان کے بغیر یہاں وہ نکل آئی تھی۔ راستوں سے شناسائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بجلی کی کڑک، بادلوں کے گرج کے ساتھ مختلف جنگلی جانوروں کے وقفے سے آتی خوفناک آوازوں سے اسے اتنا خوف زدہ کیا کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور دل کی تمام تر شدتوں سے اسی دشمنی جا کے ادھر آ نکلنے کی ڈھیروں دعائیں لبوں سے نکلنے لگی۔ جس درخت کے نیچے وہ سمٹی بیٹھی تھی، اس کے اوپر سے کوئی شے نیچے گری تو اس کے حلق سے بلند چیخ برآمد ہوئی، پھر بنا آنکھیں کھولے چیختی چلی گئی کہ ایک مردانہ ہاتھ سختی سے اس کے کھلے منہ پر جم گیا۔ خوف کی سر سے لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ دہشت اور بے بسی کے احساس نے خون رگوں میں منجمد کر دیا اور وہ منہ سے ہاتھ ہٹنے تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ روحان نے اس کے بے سدھ وجود کو باہوں میں اٹھا کر سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اندر بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ لینڈ کروزر سبک رفتاری سے ریسٹ ہاؤس کی جانب رواں ہو گئی۔ بیک مرر سے کبیسا کو کبھی کبھار دیکھتے اس کے لب سختی سے بھینچے تھے۔ بارش میں اس کے ایڈونچر نے روحان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خلاف معمول آج جلدی لوٹنے پر کبیسا کو کمرے کے اندر نہ پا کر اس نے پورا ریسٹ ہاؤس چھان مارا۔ جب مراد بابا کی بیٹی سے بتایا کہ وہ تو سیر کو نکلی ہے، اکیلی ہی اسے زبردستی واپس بھیج دیا۔ روحان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کا اشتعال پہلے پریشانی میں ڈھلا، پھر دعاؤں میں بدل گیا، اور جب بے حد بے بسی و خوف سے اس کے سلامت و محفوظ ملنے کی دعا کرتے اس کی آنکھیں پانی ہوئی۔ کبیسا کی فلک شگاف چیخ نے اس کے نرحال وجود میں برقی لہر دوڑا دی۔ بھاگتے ہوئے آواز کی سمت لپکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہاتھوں سے لرزتی ٹانگیں پکڑے، آنکھیں بند کیے چیختی دکھائی دی۔ قریب پہنچنے پر ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ کبیسا کو ہوش آیا تو وہ کمبل کے اندر لپٹی تھی۔ آتش دان میں کوئلوں کے مسلسل دہکنے سے کمرہ گرم ہو گیا تھا۔ روحان سامنے ہی گرم چادر ٹانگوں پر ڈالے راکنگ چیئر پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ یاد آتے اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ اس کے سرہانے کی طرف کھڑی نرس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بی پی دوبارہ چیک کیا۔ روحان اسے چھوڑ کر واپس اندر آیا تو وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، وہ لاشعوری طور پر روحان کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کی منتظر رہی، مگر وہ کچھ نہ بولا تھا۔ جب وہ کھانا وغیرہ کھا کر سونے لگی تو روحان سنجیدگی سے اس کو پکارا، کبیسا کے احساسات چکنا ہو گئے، اپنا سامان پیک کر لینا، صبح پرسوں ہم واپس جا رہے ہیں، کہہ کر روحان نے آنکھیں موند لی تھی۔ کبیسا کے لیے یہ خاموشی پر اصرار تھی۔ اس کی غلطی پر ڈانٹنا تو کجا، اس نے کچھ پوچھا تک نہ تھا۔ واپسی کے سفر میں اسے مخاطب کیے بنا سارا راستہ روحان ریزرو انداز سے ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ پنڈی واپس آ کر بھی ان کے درمیان جاری سرد مہری موجود رہی۔ اسی کشمکش کے دوران کبیسا کے پیرنٹس بھی واپس پاکستان آ گئے۔ ان کے آنے سے ایک دن قبل روحان سے ملنے اس کے دوست اور ان کی وائف چلے آئے۔ آنٹی اور انکل ان کے آفس ان کے پاس ڈرائنگ روم میں تھے۔ روحان آفس میں مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی گھر پہنچا نہ تھا۔ کبیسا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اسے بے ساختہ چونکی۔ سامنے صوفے پر خوبرو سے مرد اور 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی عورت وہی تھی جسے اس نے KFC میں روحان کے ہمراہ دیکھا تھا۔ اسی حیرت میں ڈوبے وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آنٹی رحیلہ نے انہیں متعارف کروایا اور کبیسا کو بتایا، کبیسا رمشا اور شاہد کی لو میرج ہے۔ ان دونوں کے گھر والے بالکل راضی نہیں تھے۔ انہوں نے کورٹ میرج کی اور اب
عرصے بعد 2 بچے ساتھ لے کر یہ دونوں شکاگو سے پاکستان آئے تو روحان کی کوششوں سے ان کی اپنی فیملی سے تعلقات قائم ہو گئے۔ اس وقت یہ اپنے دونوں طرف کے عزیزوں سے خوشگوار رشتے جڑنے پر بہت خوش ہیں۔ کبیسہ کو اب اپنی بدگمانی پر تأسف ہوا اور دل کو پشیمانی نے آ گھیرا۔ رمشا اس کا بیڈ روم دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ کبیسہ اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رمشا اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، کبیسہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جب میں شاہد کے ساتھ پاکستان آئی تو اکیلی ہونے کی وجہ سے خاصی پرابلم تھی۔ شاہد روحان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو منانے میں لگے تھے۔ ایک دن میرا موبائل نیچے گر کر خراب ہوا تو شاہد نے مجھے اپنا موبائل دے دیا کہ میں اسے استعمال کر لوں۔ دوسرے دن شاہد بچوں کو ساتھ لے کر اپنے پیرنٹ سے ملوانے جا رہے تھے۔ روحان ان کے ساتھ ہی تھا۔ روحان کا موبائل ڈائننگ ٹیبل پر رہ گیا تھا۔ میں انہیں موبائل دینے کے لیے اٹھی تو اسی وقت تم نے کانٹیکٹ کیا۔ تمہارے روحان کے متعلق استفسار پر میں نے جب یہ کہا کہ میں روحان کی مسز ہوں تو میرے وہم و گمان میں بنا تھا کہ محض شرارتاً کہا گیا میرا یہ جملہ تم دونوں کے درمیان کتنے فاصلے پیدا کر دے گا۔ بعد میں ریسٹورانٹ میں جو کچھ ہوا اس پر مجھے دکھ ہوا، مگر فوراً واپس شکاگو جانے کی وجہ سے میں تمہاری غلط فہمی دور نہ کر سکی۔ تم دونوں ریسٹورانٹ سے نکلے تو اس کے 1.5 گھنٹہ بعد ہماری فلائٹ تھی۔ گزشتہ ہفتہ ہم پاکستان پہنچے تو تب سے میں تم سے مل کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ تم دونوں میرے لیے بہن بھائی جیسے پرخلوص ہو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تمہارے درمیان ناراضگی آئے۔ رمشا کے کہنے پر جہاں اس کے ذہن پر چھائے شک و خفگی کے بادل دور ہوئے، وہیں روحان کو اپنی طرف سے ملنے والی اذیت نے بھی نادم کیا۔ اگر میرے کہنے پر روحان حقیقتاً مجھے ڈائیورس دے دیتے تو، اس نے کانپتے ہوئے سوچا، کتنا جھگڑا کیا تھا اس نے یہ بات منوانے کو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے روحان نے میرے اس فضول مطالبے کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ اس نے شرمساری سے سوچا۔ روحان کے آنے پر وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو کبیسہ سوچتی رہ گئی روحان سے کس طرح اپنی غلطی پر ایکسکیوز کرے۔ رات اسی الجھن میں کٹی۔ دوسرے دن امی پاپا واپس آ گئے، وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ روحان بھی ایئرپورٹ سے وہیں گیا، شام تک رہا، گھر جانے لگا تو اسے جھوٹے منہ بھی چلنے کو نہ کہا۔ اسے میکے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چلے تو روحان نے پھر چکر لگایا۔ کبیسہ کو اس کی آمد کی اطلاع نے شاداب و فرحاں کر دیا تھا۔ اپنا جدید اور اسٹائلش سا ڈریس پہن کے وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی اور خوشبوؤں میں بسی۔ جب ڈریسنگ روم سے نکل کر لاؤنج کے راستے سے ڈرائنگ روم میں آئی تو روحان وال پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ آہٹ پر مڑ کر چند ثانیوں سے بغور دیکھا۔ کتنی مطمئن اور مسرور ہے یہ، مجھ سے دور ہو کر چہرے اور وجود پر کتنی رونق و بشاشت ہے۔ یہ لباس و سجاوٹ تو شادی کے بعد دیکھنے کو ترس گیا تھا میں، جو اب تم نے دکھائی ہے۔ روحان کے اندر ملال بکھرنے لگا۔ بڑی دقت سے خود کو سنبھال کر وہ حتی الامکان لہجہ خشک کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، پریشان مت ہونا، میں تمہیں لینے نہیں آیا، تم یہی رہو، 1 سال 2 سال 10 سال یا اس سے بھی زیادہ، جب تک تمہارا دل چاہے۔ میں اختیار دیتا ہوں کہ جب تک تمہارا دل میری محبت کے لیے نہ تڑپے مت آنا۔ اگر گزرتے ماہ و سال بھی تمہارے اندر لچک پیدا نہ کر سکے، تمہارا فیصلہ یہی رہا تو میں تمہاری خواہش کے مطابق علیحدگی کا فیصلہ کر دوں گا۔ کہہ کر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کو رکا نہیں، بلکہ تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، اور وہ حیرت و صدمے کی شدت سے نہ سمجھی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ سماعتیں سنے گئے الفاظ کو قبولنے میں ہلکان تھی۔ اس نے معافی اور صفائی کا موقع دیے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا، اور وہ کچھ کہہ تک نہ سکی کہ 10 سال نہیں، میں تو ایک پل میں بدل گئی، مگر تمہاری تضحیک و کردار کشی کرنے کا جرم شاید کبھی معاف کروا نہ پاؤں۔ دسمبر کے آخری دن تھے، سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چلے تھے۔ روحان روز آتا تھا، اس سے بولتا تھا، نہ چلنے کو کہتا، امی پاپا کے پاس بیٹھتا اور چلا جاتا۔ کبیسہ کی ندامت بے چینی میں بدل چکی تھی۔ 31 دسمبر کو ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس تاریخ کو روحان بھولتا نہ تھا۔ رخصتی سے قبل وہ دونوں مل کر اپنی اس خوشی کو ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ عمار اور عائشہ بھی عید الاضحیٰ اور سال نو منانے کے لیے آ پہنچے تو کبیسہ کا اضطراب زیادہ بڑھا۔ اس کی اداسی کوئی دیکھ رہا تھا، نہ جان رہا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہے۔ اتنے دن یہاں رہنے پر امی تک نے پوچھا نہ تھا، روحان سے خفگی تو نہیں ہو گئی؟ پہلے کیسے میرے ذرا بگڑنے پر یہی ایک بات کہا کرتی تھی، اب انہیں میری پرواہ نہیں ہو رہی۔ اس نے ناراضگی سے امی کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ روحان کو اس کے بغیر تنہا اور اداس کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا، مگر خفگی کے پردے کو گرانے کی کوشش کرنا خلاف انا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے عمار کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ ہمیشہ کام بگاڑ کے بتاتے ہو، پہلا مشورہ نہیں لے سکتے تھے؟
عمار بگڑ کر بولا۔ یار ڈانٹو مت، اسے بنانے کی کوشش کرو، اس کی مسلسل بے حسی اور بے رخی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ پھر اس کا دل دہلانے دینے والا فیصلہ یاد آتا ہے تو میں وہی ڈھہ جاتا ہوں۔ رات کو نیند نہیں آتی تو دل کرتا ہے کہ سب کچھ بھلا کر اسے زبردستی لے آؤں، مگر یار ایک بار پہلے بھی معاملہ سلجھانے کی کوشش میں اسے خود سے متنفر کر چکا ہوں، اتنا کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہے۔ روحان اداسی سے بولا۔ واٹ؟ عمار حیرت و صدمے سے چلا اٹھا۔ روحان ایک سرد آہ کھینچ کر رہ گیا۔ عمار نے تفکر سے پر نگاہیں اس کے وجود پر دوڑائی اور دائیں ہاتھ کی تھپکی سے روحان کا شانہ سلا کر بولا، ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں، تمہیں کچھ دن صبر کرنا ہوگا۔ روحان نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ محکے میں ملنے جلنے والے حیرانی سے کبیسہ کے نہ جانے پر اظہار تشویش کرے گے، بلکہ کہیں جگہوں سے تو چہمگوئیاں سنائی دینے لگی۔ عید الاضحیٰ سر پر تھی اور ایسے میں اس کا بجائے سسرال کے محکے میں رہنا لوگوں کے لیے معنی خیز تھا۔ عائشہ اسے سمجھا رہی تھی، آپ کو خود چلے جانا چاہیے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زندگی داؤ پہ نہیں لگائی جاتی۔ روحان بھائی اتنے ڈیسنٹ بندے ہیں، تھوڑے غصے والے ہیں، مگر اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں اور یہاں محبت ہو وہاں انا کی بات نہیں چلتی۔ بعض اوقات ہم محض اپنے اکڑ پن یا نہ سمجھی میں اپنے ہاتھ سے سب گوا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسا وقت آنے سے قبل آپ سنبھل جائیں، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ عائشہ نے بہت ملتجی انداز میں کبیسہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کبیسہ نے جواب نہیں دیا تھا، بس سلگتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ 31 دسمبر کا سورج اپنی تمام تر ہنگامہ آرائی لے کر طلوع ہوا تھا۔ عمار اور عائشہ نے خصوصی تیاری کی تھی نیو ایئر نائٹ منانے کی، جبکہ کبیسہ کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ گزرتا ہوا ہر پل اسے مزید اضطراب عطا کر رہا تھا۔ دل کے ارد گرد پشیمانی بڑھ کر درد بن گئی۔ اسے کہنا پلٹ آئے، اب تو جدائی درد بنتی جا رہی ہے۔ فضا میں نئے سال کی آمد کا جشن منانے کے لیے غبارے چھوڑے ہوئے تھے۔ چھتوں اور بازاروں میں خوش باش چمکتے چہرے ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، دعائیں کلمات کہہ رہے تھے۔ اس کے اپنے گھر میں بھی سب چھت پر چڑھے انجوائے کر رہے تھے۔ رات کے وقت بھی زندہ دل لوگوں نے رنگ و روشنیوں کے اہتمام سے دن کا سماں بنا رکھا تھا۔ روحان نے 31 دسمبر کے حوالے سے کبیسہ کو جو کارڈ اور گفٹ ارسال کیا تھا، اسے پا کر کبیسہ کو اداسی و تنہائی کا احساس اور بھی ستانے لگا۔ کیا وہ اس دن کو، اس سے وابستہ خوبصورت یادوں کو اور اپنی زندگی میں آنے والے ایک سجیلے سے شخص کو بھلا سکتی تھی؟ ایک محبت بخش احساس کے لمس کو جسم کو زندگی عطا کرتے جذبہ محبت کو بھلانے پر دل قادر تھا۔ بہت مشکل تھا اپنے دل اپنے جذبوں پر پل پل ستاتی خواہشوں سے منہ موڑنا۔ کبیسہ جیسی حساس لڑکی کے لیے جو محبت کی قدر و قیمت سے بھی واقف تھی اور طلب و عطا کے جادو اثر لمحوں کی گرفت میں بھی آ چکی تھی، وہ اپنے تنہا بے قرار دل کو سمجھاتے سمجھاتے تھک رہی تھی، جو روحان ملک کے لیے بے طرح بے تاب ہو اٹھا تھا۔ 12 بجتے فضا پٹاخوں فائرنگ کی بے تحاشا آوازوں سے گونج اٹھی۔ کبیسہ نے دکھتی آنکھوں سے دیکھا کتنے جوڑے مطمئن اور پرسکون ساتھ کھڑے مسکراتے زندگی کو حسین بنا رہے تھے۔ وہ چھت کے کونے میں کھڑی آنسو پونچھتی بے اختیار ہو کر نیچے آ گئی۔ یاریاں جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں انہیں نیند کیسے آتی ہوگی، یاروں کا جو دل توڑ کے چلے جاتے ہیں انہیں زندگی رلاتی ہوگی۔ لاؤنج میں سنگل صوفے پر بیٹھی وہ اپنی شادی کا البم دیکھ ہی رہی تھی، جبکہ سماعتوں میں نیو ایئر کے سلسلے میں برپا شور کے ہمراہ کسی کو شکوہ کن آواز بہت شدت سے ابھری تھی۔ محبت کے دسمبر میں اچانک جیسے تپتا جون آیا ہے، تمہارا خط نہیں آیا، نہ کوئی فون آیا ہے، تو کیا تم کھو گئے اجنبی چہروں کے جنگل میں؟ مسافر مل گیا کوئی کسی منزل کسی پل میں، عقیدت کے سنہرے پھول چپکے سے کسی نے باندھ ڈالے آنکھیں آنچل میں، یک موڑ کوئی آ گیا چاہت کی منزل میں، خیال وعدہ برباد تھی تم کو نہیں آیا، تو کیا میں یاد بھی تم کو نہیں آیا؟ آنسو ریشمی پلکوں کا بند توڑ کر جھرجھر بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پرملال و غم کی انتہائی کیفیت رقم تھی کہ مسلسل بجتی فون کی بیل پر وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھی اور تھکے تھکے انداز سے ریسیور اٹھایا۔ روحان کو فائر لگ گیا۔ کیسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟
दूसरी तरफ से लर्जा देने वाली खबर सुनकर वो बदहवासी से चीखी, भाभी प्लीज़ कूल डाउन, बी ब्रेव, आप फौरन आ जाइए। दूसरी तरफ से अमार ने रसान से समझाने की कोशिश की। कबीसा के जिस्म से जान निकलती जा रही थी। उसने पूरा मुंह खोलकर अम्मी को आवाज़ें दी, पापा को पुकारा। उसके चेहरे को गर्म आंसू मुसलसल भिगो रहे थे। वो पापा को आते देखकर तड़प कर आगे बढ़ी और उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। रूहान के मुतल्लिक सिसकते हुए बताया। अम्मी को कबीसा को चुप करवाने लगी। पापा अपनी गाड़ी पोर्ट से बाहर निकालने लगे। कुछ देर बाद वो सब लोग रूहान के घर जा रहे थे। कबीसा बार बार आंसू साफ कर रही थी। गुस्सा और नाराज़गी सब भुलाकर उसकी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआ होती। उसके कपकपाते लब खुदा से अपने हमसफ़र की तराजी उम्र और तंदुरुस्ती मांग रहे थे। उसके दिल में बस एक तलब थी, रूहान मलिक को पाने की तलब। आंखों में बस एक प्यास थी, अपने महबूब को देखने की प्यास। गाड़ी अपने मतलूबा मकाम पे पहुंची तो कबीसा का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। अब रूहान ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रहा है। कबीसा के धुआंधार रोने पर सईद साहब और रहीला बेगम ने तसल्ली दी। वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था। रूहान कंबल ओढ़े अपने बेड पर बेखबर लेटा था। सुर्खो सफ़ेद चेहरे पर गज़ब की मासूमियत और बेनियाजी का आलम था। वो बेसाख्तगी से करीब आई। रूहान देखिए, मैं आ गई हूँ, हार गई हूँ। आपकी शिद्दतों ने मुझे ज़ेर कर दिया। अब मैं कभी आपको छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आंखें खोली प्लीज़। आंसू से बोझल पलके उठाकर उसने रूहान के वजी चेहरे को बहुत महजूबियत से देखा और अपना सर उसके कुशादा सीने पर रख दिया। प्लीज़ आंखें खोलिए, एक बार कह दे आपने मुझे माफ़ कर दिया। रूहान ने नीमा आंखों से देखकर दोबारा पलकें मोल ली। कबीसा उसके सीने से लगी थी। बेतहाशा बेपनाह खुशकुन तासुर ने उसका दिल उदास कर दिया। उसने दोनों बाजू धीरे से उसके गिर्द बांध दिए तो कबीसा ने चौंक कर सर उठाया। वो बड़ी दिलकशी और महवियत से देखते हुए भरपूर अंदाज से मुस्कुरा रहा था। कबीसा को यकायक अपने बेवकूफ़ बनाए जाने का एहसास हुआ तो कंबल खींचकर परे फेंका। वो अच्छा भला आराम से लेटा था, किसी जख्म का निशान तक न था। शर्म नहीं आई आपको ऐसी अनभोनाक मजाक करते हुए? इतना परेशान और रंजीदा किया मुझे। वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली। इसके अलावा अमार को और कोई प्लान ऐसा लग ही नहीं रहा था जिससे तुम आ सको। रूहान ने उसके हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा। अमार भी इस साजिश में शरीक था। बदतमीज़ उसका तो मैं इलाज कर लूँगी। कबीसा ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से कहा। ना सिर्फ अमार बल्कि हम दोनों की फैमिलियाँ भी। वैसे यार गलत क्या है? उन्होंने तो अच्छा किया कि हमें मिलाने का सोचा और तुम। रूहान से इंगश्त शहादत से उसकी थोड़ी को छूकर चेहरा ऊंचा किया। सच बताओ, आज मुझे मिलने को दिल चाहा था ना? तो आई भी मैं हूँ, आप तो नहीं आए। कबीसा खफकी से बोली। बुलाया तो मैंने था ना, और तुम्हारे आने से ही तो मुझे तुम्हारी पोशीदा चाहत और खूबसूरत एतराफ़ का तोहफा मिला है। रूहान ने उसके रेशमी बालों के लेट होंठों से लगाए तो कबीसा के चेहरे पर पुरहिजाब तबस्सुम खुल गया और चेहरे पर धनक उतर आई। रूहान ने अपने पुरतहफ़्फ़ुज़ हसार में घिरी नाजुक मिजाज हसीन को बेहद तमानियत और सुकून से देखा, जो दूरियों को ख़त्म करके मुकम्मल एतमाद और ख़ुशी से साले नौ का तमाम तर हुस्न उसे दे गई थी। शादी की सालगिरह मुबारक हो और नया साल भी। रूहान ने उसकी चमकती पेशानी को चूम कर कहा तो वो सरशारी से बोली। खुदा करे हम आने वाले तमाम सालों की सुबह और शामें एक साथ देखें, आमीन। रूहान जज्ब से बोला। बेरंग और उदास ज़िंदगी फिर खुशबू से फ़िज़ा मुअत्तर करने लगी और हवा खुशगवार लय में गुनगुना उठी मध्यम सुरों के साथ। कहीं से बहुत दिल छू लेने वाली आवाज़ उनकी धड़कनों से हम आहंग होकर माहौल पर छा गई और ज़िंदगी का हुस्न बढ़ने लगा। तेरी आंखों में जो मेरी तस्वीर है, बस यही मेरे ख्वाबों की ताबीर है, देख लेना कभी तू आज़मा के। तो ये था खूबसूरत सा नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस थ्रू आउट जर्नी को पसंद किया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप लोग बुक्स फॉर एवर चैनल पर नावल को ज़रूर सुने जो मैं पढ़ रही हूँ। किसका नावल? नीरम रियासत का, वो बहुत अच्छा है। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।